للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ۔ غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مددے قبلِ دین مددے کعبہ ایمان مددے انتظار کرم تست منے عینی را اے خدا جو وہ خدا بینو خدا دا مددے بگردہ بے بلا افتاد کشتی ضعیفانو شکستہ رات و پشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی۔ منبر پر رونق افروز عرش مقام سادات کرام علماء ذوی الاحترام بالخصوص مجھ سے پیشرو خطیب پیر سید ہدایت باپو مدظل اللہ العالی برادر ذی قدر محب مکرم حضرت علامہ حافظ اکرم صاحب وہ جملہ حاضرین سامعین پردہ نشین ماؤں اور بہنوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں ہم غریبوں کے غم گسار ہم فقیروں کی ثروت شہر یار ارم تاجدار حرم نوبہار شفام علیک یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلى آلک و اصحابک یا نور اللہ وعلى آلک و اصحابک یا نور صلی اللہ اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کیا بات رضا اس چمنستان سبحان کرم اللہ کی، سبحان اللہ۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، سبحان اللہ سبحان اور اللہ۔ خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر، خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر، ان کی پاکیزہ تینت پہ لاکھوں سلام، سلام اور سبحان آب اللہ سبحان تطہیر اللہ۔ سے جس میں پودے جمے، آب تطہیر سے جس میں پودے جمے، اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج کی یہ محفل جیسا کہ پوری دنیا کے اندر عاشقان رسول ان دنوں کے اندر مولا حسین پاک کے ذکر کی محفل سجاتے ہیں، آج ہمارے احباب نے بھی مولا حسین پاک کے ذکر کی محفل کو سجایا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پر جتنا لکھا گیا ہے اور جتنی تقریریں کی گئی ہے، رسول اللہ کے بعد اتنا نہ کسی کی زندگی پہ لکھا گیا ہے اور نہ اتنا کسی کی زندگی پر تقریریں کی گئی ہے۔ یہ ہوا جتنا حسین بیان ہوتے ہیں اتنا ہی احساس ہوتا ہے کہ حسین اس سے اور بڑے ہیں، بے شک حسین سبحان اس سے اللہ۔ اور بڑے ہیں، اس لیے کہ حسین امام حسین صرف مسلمانوں کے رہنما یا مسلمانوں کے لیڈر نہیں ہے، بلکہ حسین ہر قوم کے لیڈر ہے، سبحان اللہ بے شک۔ حسین ہر عصر کے لیڈر ہیں، حسین ہر زمانے کے امام ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنگ کسی کافر سے، ظاہر کھلے ہوئے کافر سے نہیں ہوئی۔ اگر امام حسین کی جنگ کسی کافر سے ہوتی، کھلا ہوا کافر، تو لوگ کہتے ہیں کہ فلاں مذہب سے حسین کی جنگ تھی۔ حسین پاک نے کسی کھلے ہوئے کافر سے جنگ نہیں فرمائی، بلکہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اخلاق کے مخالف کے ساتھ جنگ فرمائی۔
حسین پاک نے جو جنگ کی ہے وہ جھوٹوں کے خلاف جنگ کی. حسین پاک نے جو جنگ کی ہے وہ زانیوں کے خلاف جنگ کی. حسین پاک نے جو جنگ کی ہے وہ بہنوں کی آبرو ریزی کرنے والوں کے خلاف جنگ کی. حسین پاک نے جو جنگ کی ہے ملک اور ملت کو لوٹنے والوں کے خلاف جنگ کی. حسین پاک نے جو جنگ کی ہے وہ حق کو تار تار کرنے والوں کے ساتھ جنگ کی. حسین پاک نے جو جنگ کی ہے حق اور باطل کی ملاوٹ کرنے والوں کے ساتھ جنگ کی. حسین پاک نے جو جنگ کی ہے بیٹیوں کی عزت کو تحفظ دینے کے لیے جنگ کی. حسین پاک نے جو جنگ کی ہے حلال و حرام میں خط امتیاز کھینچنے کے لیے جنگ کی. اور حسین پاک نے بتا دیا غلط کوئی بھی کرے اس کے خلاف کھڑے ہو جاؤ. ہم لوگوں کو یہ ذہن دیا غلط کوئی کرے اس کے خلاف کھڑے ہو جاؤ, اگرچہ وہ کلمہ پڑھنے والا ہو اس کے خلاف بھی کھڑے ہو جاؤ, اگرچہ وہ صحابی کا بیٹا ہو اس کے خلاف بھی کھڑے ہو جاؤ, اگرچہ اس کا فیملی بیک گراؤنڈ کتنا ہی مضبوط ہو اس کے خلاف کھڑے ہو جاؤ, اگر وہ وقت کا بادشاہ ہے اس کے خلاف کھڑے ہو جاؤ. اب کربلا کے بعد دنیا میں اگر کوئی بھی مذہب کا انسان باطل کے خلاف کھڑے ہوتا ہے, مثال کے طور پہ کسی بھی مذہب کا لیڈر جھوٹ کے خلاف کھڑا ہو رہا ہے تو گویا کہ اس کو پیغام کہیں اور سے نہیں ملا, اس کو یہ جو حوصلہ ملا ہے وہ میدان کربلا سے ملا ہے, امام علی مقام سے ملا ہے. بیٹی کی عزت کو تحفظ دینے کے لیے اب کوئی بھی کھڑا ہوگا اس کو یہ جذبہ امام علی مقام سے ملا ہے. اللہ اکبر. گویا کہ اللہ اللہ ایک انسان جو ہے اب کربلا سے روشنی لے رہا ہے. اسی لیے جب تک کہ کربلا بیان ہوتا رہے گا مسلمانوں میں کبھی بزدلی نہیں آ سکتی. جب تک کربلا بیان ہوتا رہے گا مسلمانوں میں کبھی شراب کی محبت نہیں آ سکتی. جب تک کربلا بیان ہوتا رہے گا مسلمانوں میں کبھی اللہ اکبر زانی اور شرابیوں کو کبھی عزت نصیب نہیں ہو سکتی. میرے آقا علیہ الصلوۃ و تسلیم کے پیارے دیوانوں, آپ نے امام حسین کو الگ الگ جہت سے سنا, الگ الگ انداز سے سنا, الگ الگ لوگوں سے سنا, لیکن آج میں آپ کے سامنے امام حسین کی کچھ شان الگ انداز سے انہی کے کرم سے بیان کرنا چاہتا ہوں. اچھی طرح یاد رکھنا, انسان جو بنتا ہے اس کے اندر کچھ چیزوں کی ملاوٹ ہوتی ہے تو انسان بنتا ہے. مثال کے طور پر آپ بنے, ہم بنے, ہمارے اور آپ کا جو وجود ہے وہ ہمارے خاندانی خون سے ہے. اگر آپ کی توجہ ہے اور آپ واقعی سننا چاہتے ہیں امام حسین کو تو میں آپ کے سامنے بطور تمہید, لوگ حسین کو آج تک سمجھ ہی نہیں سکے. بڑی معذرت کے ساتھ حسین اعظم کو ایک پیر کی حیثیت سے سمجھا گیا, امام حسین کو صرف ایک مجاہد کی حیثیت سے سمجھا گیا, امام حسین کو ایک غازی کی حیثیت سے سمجھا گیا, امام حسین کو یزید کے ایک فریق کی حیثیت سے سمجھا گیا. لیکن حسین ہے کیا آپ نے, ہم نے کبھی سمجھنے کی کوشش نہیں کی. اور اگر نہیں کی تو آج کوشش کیجئے, ذہن پہ دماغ ڈالیے, ذہن پہ بوجھ ڈالیے, ذہن پہ توجہ ڈالیے, فکر کیجئے, توجہ کیجئے, آپ کو سمجھ میں آئے گا. کسی کہنے والے نے کہا تھا انسان کو بیدار تو ہو لینے دو, انسان کو بیدار تو ہو لینے دو, ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. ہمارے یہاں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی شخصیتوں کا وہ تعارف نہیں کرا پائے جیسا کہ ان کے تعارف کا حق تھا. ہم نے چند چیزوں کے درمیان ہی ان بزرگوں کی زندگی کا اور ان کی سیرت کا گلا گھونٹ کر کے رکھ دیا. چاہے وہ امام حسین کی ذات ہو, چاہے وہ پنجتن پاک ہو, چاہے وہ خلفائے راشدین ہو, چاہے وہ وقت کے مجددین ہو, چاہے وہ غوث و خواجہ ہو, ہم نے صحیح تعارف کرانے کا حق ادا نہیں کیا. لیکن آپ سے میں کوئی بہت بڑا علم والا نہیں, لیکن ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے اپنے بھائیوں کی, اپنے بہنوں کی توجہ چاہتا ہوں. حسین کس ہستی کا نام ہے آپ سمجھ نہیں سکتے. حسین کیا ہے, کتنا قصر و مینار کتنا بلند ہے کہ دیکھنے والوں کی ٹوپیاں گر جائیں, دیکھنے والوں کی گردنیں ناکام ہو جائیں, لیکن حسین کی بلندی کا قصر اتنا اونچا ہے کہ وہ نظر نہیں آ سکتا, لیکن انسان کچھ ادراک کر سکتا ہے, انسان کچھ محسوس
کر سکتا ہے، انسان کچھ سوچ سکتا ہے حسین کیا ہے، حسین پاک کی عظمت کیا ہے۔ اگر آپ کی توجہ سلامت رہے گی تو آگے اینڈ پر میں آپ کو بتاؤں گا کہ حسین کیا ہے، اور حدیث کی روشنی میں بتانے کی کوشش کروں گا کہ حسین پاک کیا ہے۔ لیکن یہاں سے ایک بات کہتا ہوں، انسان جو بنتا ہے، انسان کا جو بننے کا معاملہ ہوتا ہے، وہ ایک چیز ہے اس کی کہ وہ خون سے بنتا ہے، انسان خون سے۔ حالانکہ انسان 4 عناصر سے بنتا ہے، اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، اصل چیز خون سے بنتا ہے، اور جیسا خون ہوتا ہے ویسے انسان کی سوچ ہوتی ہے، ویسے انسان کی فکر ہوتی ہے، ویسے انسان کے سوچنے کا انداز ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی بچہ اگر اس کا باپ تاجر ہے تو وہ تاجر کے خون سے پیدا ہوا، تو وہ پیدا ہونے کے بعد بھی جب آنکھیں کھولے گا، شعور کی منزلوں کو پہنچے گا، تو اس کو تجارت کے متعلق بہت بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ وہ تاجر کے خون سے پیدا ہوا ہے، اس میں کہیں نہ کہیں جوہر تجارت موجود ہوں گے۔ اس طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں اگر کوئی ٹیچر کے خون سے پیدا ہوا ہے، اس میں کہیں نہ کہیں ٹیچنگ کا جوہر اس خون کے اندر ہوگا، جس کو کہتے ہیں نا کہ بلڈ سے، خون سے کوئی چیز منتقل ہوتی ہے، اس طریقے سے ہوتا ہے۔ اور اب وہ جو خون ہے، وہ خون، اس خون کو جو چیز مزید تقویت دیتی ہے، باپ کے خون سے بچہ پیدا ہوا، اب اس خون کو جو چیز تقویت دیتی ہے وہ ہے ماں کا دودھ۔ جب باپ کا خون اور ماں کا دودھ یہ دونوں چیزیں آپس میں ملتے ہیں تو ایک بچے کی غیرت، اس کی حمیت، اس کی سوچ، اس کا تدبر، اس کا تفکر یہ پروان چڑھتا ہے۔ باپ کا خون جتنا پر اثر ہوگا، بچے کی غیرت اتنی پر اثر ہوگی۔ بادشاہوں کے بچوں کو سخاوت سکھانی نہیں پڑتی کیونکہ وہ بادشاہ کا خون ہے۔ چلیے یہ بہت لمبی داستان کرنے کی بجائے صرف ایک بات بتا کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں، خون کا اثر کیا ہوتا ہے؟ خون کا اثر کیا ہوتا ہے؟ خون کا اثر دیکھو، خون کے اندر تاثیر کیا ہے؟ خون کی تاثیر توجہ کرنا، پھر ابھی بات امام حسین کی سمجھ میں آئے گی۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، سلطان محمود غزنوی، ان کو یہ تمنا ہوئی دل میں کہ میں کبھی حضرت خضر علیہ السلام کی زیارت کروں، میں دیدار کروں حضرت خضر علیہ السلام کا۔ اب انہوں نے یہ تمنا کی، ان کو ایک چٹر مل گیا، چٹنگ باز، اور اس نے کہا بادشاہ مجھے اللہ نے اتنا پاور دیا ہے کہ میں جو ہے وہ کسی کو خضر کی زیارت کرا دیتا ہوں، لیکن اس کے لیے مجھے چلنا کرنا پڑے گا، جنگل میں بیٹھ کر کے کچھ وظائف پڑھنے پڑیں گے اور تمہیں خضر کی زیارت ہو جائے گی۔ لیکن 40 دن تک کہ میں بیٹھوں گا جنگل میں تو میرے گھر کا خرچہ کون اٹھائے گا؟ اس لیے گھر کا میرا راشن پہنچا دو، پھر میں جو وہ چلا کروں گا تمہیں خضر مل جائیں گے۔ 40 دن تک کہ وہ چلا کرتا رہا، چلا کیا کرتا رہا؟ چیٹنگ کرتا رہا، اس کے بس کا ہی نہیں تھا وہ کام۔ 40 دن تک کہ ان کو خضر کی زیارت نہیں ہوئی۔ پھر حضرت محمود غزنوی نے ملاقات کی، اس نے کہا بادشاہ سلامت، معافی چاہتا ہوں، کچھ معاملات میں غلطی ہو گئی، 40 دن اور مجھے چاہیے۔ پھر یہ 40 دن کا راشن پہنچائیے گھر پہ، پھر 40 دن کا راشن گھر پہنچا، پھر یہ 40 دن بیٹھ گیا غار کے اندر، اب بھی ملاقات نہیں ہوئی۔ پھر کہا اور غلطی ہو گئی، ایک 40 دن اور۔ ایسے کرتے کرتے 3 چلے اس نے کیے۔ اب بادشاہ کے پاس آ کے پیر پکڑ کے کہتا ہے حضرت میں غریب آدمی ہوں، میرے بچے بھوکے اور پریشان حال تھے، اس لیے میں نے یہ چیٹنگ کی ہے کہ میرے بچوں کا پیٹ بھر جائے گا خضر کے نام پہ۔ میں ایسا کوئی عامل وامل آدمی نہیں ہوں کہ آپ کو خضر کی زیارت کرا سکوں۔ اب بادشاہ کو آ گیا غصہ۔ جب بادشاہ کو غصہ آیا تو غصہ آنے پر جو ہے بادشاہ نے کہا ایک دربار لگایا جائے۔ دربار لگا، بادشاہ نے اعلان کیا ایک کام کرو، جس نے خضر کے نام پہ مجھے دھوکہ دیا، میرے ساتھ چیٹنگ کی، اس کا کیا انجام ہونا چاہیے میں اپنے درباریوں سے پوچھوں گا۔ دربار پورا کے پورا لگ گیا۔ جب پورا دربار لگا تو ایک وزیر کھڑا ہوا، اس نے کہا بادشاہ سلامت، اس بدبخت نے آپ کو خضر کے نام پہ دھوکہ دینے کی کوشش کی ہے، اس لیے ایک کام کرو، اس کو جلاد کے حوالے کر دو، اس کو کر دو جلاد کے حوالے، اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے اڑا دیں تاکہ لوگوں کو پتا چلے بادشاہ کو دھوکہ دینے کا انجام کیا ہے۔ اس محفل کے اندر جو ہے وہ قریب میں ایک بزرگ بیٹھے تھے جنہوں نے اپنے چہرے کو یوں ڈھک رکھا تھا۔
اس طریقے سے ہلکی سی داڑھی سی نظر آتی تھی، سفید نورانی داڑھی، اور چہرہ پورا ڈھکا ہوا تھا۔ انہوں نے کہا بادشاہ کیا خوب مشورہ ہے، میں اس کی تائید کرتا ہوں، بہت زبردست مشورہ ہے۔ اس کے بعد وہ بیٹھ گیا تو دوسرا کھڑا ہوا، اس نے کہا بادشاہ سلامت، اس کو جو ہے اس نے آپ کو دھوکہ دیا، اس کو کتوں کے آگے ڈال دیا جائے تاکہ کتے جو ہے وہ اس کو اچک لیں اور اس کی تکہ بوٹی اڑا لیں۔ پھر وہی بزرگ جو چہرے پہ نقاب ڈال کر کے بیٹھے تھے، داڑھی ہلکی سی نظر آتی تھی، کہا کیا خوب مشورہ دیا ہے، بہت اچھا مشورہ ہے بادشاہ سلامت۔ لوگ کہتے رہے، وہ بزرگ سب کی تائید کرتے رہے۔ آخری میں حضرت ایاز جو محمود غزنوی کے وزیر تھے، وہ کھڑے ہو کر کہتے ہیں بادشاہ تیرے دسترخوان پہ ہزاروں لوگ کھانا کھاتے ہیں، اگر اس نے تیرے دسترخوان سے 40 3 چلوں کا جو ہے وہ راشن لے لیا تو کیا بڑا کام کیا، ارے تیرے دسترخوان پر تو کھاتے تو سخی ہے، چھوڑ دے اس کو سزا دینے سے تیرا کیا بھلا ہونا ہے اور چھوڑ دینے سے کیا نقصان ہونا ہے، چھوڑ دے اس کو۔ وہ بزرگ نے فرمایا بہت زبردست اچھی بات کہی ایاز نے، بہت اچھی بات ہے۔ ایاز کو اسی بزرگ محمود کو اسی بزرگ پہ غصہ آ گیا، کہا اس کا انجام کریں گے بعد میں، پہلے اس سے پوچھتے ہیں۔ کوئی مارنے کی بات کرتا ہے تو یہ کہتا ہے اچھا مشورہ، کوئی کاٹنے کی بات کرتا ہے تو کہتا ہے اچھا مشورہ، کوئی کتوں کے آگے دینے کی بات کرتا ہے تو کہتا ہے اچھا مشورہ، کوئی قید کرنے کی بات کرتا ہے تو کہتا ہے اچھا مشورہ، سب کی تائید کرتا ہے۔ ایاز معافی کی بات کرتا ہے تو کہتا ہے اچھا مشورہ۔ تو اس وقت کا یہ تو سب کو اچھا کہتا ہے، کسی کو برا کہتا ہے، میں کس پہ عمل کروں؟ تو اس وقت اللہ اکبر، اس وقت اس بزرگ نے کہا بادشاہ تو سمجھا نہیں، یہاں انسانوں کی زبانیں نہیں بول رہی تھی، یہاں انسانوں کا خون بول رہا تھا، انسانوں کا خون بول رہا تھا۔ کہا وہ کیسے؟ کہا جس نے کتوں کی بات کی اس کے باپ دادا کتوں کو، بادشاہ کے کتوں کو نہلاتے تھے، جس نے جلاد کی بات کی اس کے باپ دادا جلاد تھے، جس نے قید و بند کی بات کی اس کے باپ دادا قید و بند کے داروغہ تھے۔ لیکن یہ جو ایاز ہے نا، ایاز یہ حسین کا بیٹا ہے، یہ علی کی اولاد ہے، اس لیے اس کے باپ دادا معاف کرنے والے تھے، سب کے خون نے بولا، ایاز کے خون نے بولا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ خون بولتا ہے، خون۔ کسی کے اندر اگر کمینہ پن ہے، اس کی زبان سے گالی نکلتی ہے تو یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں کہ تیرے باپ دادا کون تھے، خون بولتا ہے، خون بولتا ہے، دودھ کی تاثیر بولتی ہے۔ اگر یہ فلسفہ سمجھ میں آ گیا تب امام حسین کو سمجھو، امام حسین کو سمجھو۔ حسین جس خون سے بنے ہیں، جس خون سے بنے وہ خون کس کا ہے؟ حسین جس خون سے بنے ہیں وہ خون کس کا ہے؟ ہم ادھر ادھر نہیں جائیں گے، بریلی سے ہم پوچھیں گے۔ اللہ سبحان اللہ۔ 108 علوم و فنون کا ماہر مجدد، ان سے پوچھو حسین بنے کس خون سے ہے؟ تو میرے امام کہتے ہیں خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر۔ سبحان اللہ۔ خون خیر، رسول نہیں فرمایا، خیر الرسل۔ سب رسول شان والے ہیں، سب رسول شان والے ہیں، لیکن یہ سارے رسولوں کا رسول، سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی، سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی۔ تو امام حسن اور حسین بنے کیسے؟ تو کہتے ہیں خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر، خیر الرسل کے خون سے جس کا خمیر، خمیر کہتے ہیں اس کو جس سے چیز بنتی ہے، جیسے ٹوسٹ کا خمیر، کھاری کا خمیر، بسکٹ کا خمیر، جس سے چیز بنتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ خمیر کہتے ہیں، خمیر۔ اور یہ جس سے بنے ہیں حسنین، وہ خمیر کس سے ہے؟ خون خیر الرسل۔ اب آپ نہ سمجھیں گے تو بات آگے سمجھائی جائے گی۔ خیر الرسل کا خون کیا ہے؟ بات تو سمجھ میں آنی چاہیے۔ خیر الرسل کا خون کیا ہے؟ سب کا خون ناپاک،
سب کا خون ناپاک، اور خیر الرسل کا خون وہ ناپاک نہیں ہے، سبحان اللہ سبحان وہ اللہ، ناپاک نہیں نہیں ہے، ہے بے شک بے شک، کیسا پاک ہے، کیسا پاک۔ ایک دن اللہ کے رسول نے حجامہ کروایا، کٹورے میں خون رکھا تھا، ایک صحابی آئے، ان سے فرمایا لے جاؤ اور اس کو ایسی جگہ ڈال دو جہاں کسی کا پیر نہ پڑے۔ وہ صحابی لے گئے، ادھر دیکھا ادھر دیکھا، دائیں دیکھا بائیں دیکھا، سمجھ میں نہیں آیا کہ کدھر ڈالوں۔ انہوں نے کٹورا اٹھایا اور منہ کو لگا کر کے پی گئے، اور پینے کے بعد بارگاہ رسالت میں آئے، آقا نے فرمایا کیا کیا خون کا؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ایسی جگہ خون ڈالا ہے، یا رسول اللہ ایسی جگہ خون ڈالا ہے کہ قیامت تک کسی کا پیر نہیں پڑنے والا۔ میرے آقا نے فرمایا شاید تو میرا خون پی گیا، اگر تم میرا خون پیو تو حرام، تمہارا میں پیوں تو حرام، لیکن یہ رسول اللہ کا خون ہے۔ آپ کسی محدث کا خون بھی پی نہیں سکتے، کسی ولی کا خون بھی پی نہیں سکتے، کسی عالم کا خون بھی پی نہیں سکتے، کسی جاہل کا خون بھی پی نہیں سکتے، لیکن یہ رسول اللہ کا خون ہے۔ وہ صحابی نے پیا، آقا ارشاد فرماتے ہیں شاید تو خون پی گیا۔ انہوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ میں خون پی گیا۔ حضور فرماتے اللہ کی عزت کی قسم تو نے میرا خون پیا ہے، اللہ نے تجھ پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے۔ آپ مجھے بتاؤ جس کے پیٹ میں نبی کے خون کا کٹورا چلا جائے اس پہ جہنم حرام ہو جاتا ہے، جس کا پورا وجود نبی کے خون سے بنایا جائے اس حسین کی شان کا عالم کیا؟ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ یہ رسول کے خون سے بنے۔ اب سنو، خون رسول کا، اور شیر کہتے ہیں دودھ کو، خون رسول کا اور شیر دودھ بطول کا۔ حسین بنتے کیسے ہیں؟ حسین بنتے کیسے؟ راجکوٹ والوں آپ کی توجہ اگر ہے تو سنو، حسین بنتے کیسے؟ لوگ حسین ڈھونڈ رہے ہیں، حسین کیسے بنیں گے؟ نبی کا خون، نبی کا خون اور شیر بطول، فاطمہ الزہرا کا شیر جب ملتا ہے۔ اور یہ فاطمہ کون ہے؟ یہ فاطمہ کون ہے جن کے شیر کی اب بات ہو رہی ہے؟ کائنات کی کوئی امی، کائنات کی کوئی امی اس شان کی نہیں، اس اعتبار سے جو شان اللہ نے حسنین کی امی کو عطا فرمائی ہے۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے، کیا شان ہے حسنین کی امی کی کہ سید الانبیاء جس کے آنے پر خود کھڑے ہو جاتے ہیں اور کھڑے ہو کر کہتے ہو فدا کے امی وابی یا فاطمہ، اے فاطمہ تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں۔ میں لمبی نہیں کرتے ہوئے صرف سمجھانے کے لیے عرض کروں، حسنین کی جو امی ہے سیدہ کائنات مخدومہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کیا شان کی خاتون ہے۔ میرے آقا علیہ السلام سے حضرت عبداللہ ابن عباس نے پوچھا یا رسول اللہ یہ فاطمہ بطول ہے، بطول تو بطول کا مطلب کیا ہے؟ میرے آقا سے پوچھا گیا بطول کا مطلب کیا؟ دیکھو کائنات میں دو عورتیں ہوئی ہے جس کو واضح طور پہ بطول کہا گیا ہے، دو عورتیں ہوئی ہیں جس کو واضح طور پہ بطول کہا گیا ہے۔ ایک تو فاطمہ بنت محمد ہے جس کو بطول کہا گیا واضح طور پر، اور ایک وہ خاتون ہے جس کو مریم بنت عمران کہا گیا ہے، یہ بطول ہے۔ تو پوچھا یا رسول اللہ بطول کسے کہتے ہیں؟ تو میرے آقا نے فرمایا اے ابن عباس جو عورت سرخی نہ دیکھے، جو عورت سرخی نہ دیکھے اس کو بطول
کہتے ہیں. میں نے حیا کے پردے میں بول دیا, اگر آپ نہیں سمجھے تو علماء سے پوچھنا سرخی نہ دیکھنے کا مطلب کیا ہے. اس کو مزید حیا کے پردے میں اتنا کہہ دوں کہ عورتیں جن ایام سے گزرتی جن پہ نماز معاف ہو جاتی ہے, وہ دن جو عورت نہ دیکھے اس کو بطول کہتے ہیں. اور وہ دو ہی عورتیں ہیں, ایک مریم ہے عیسیٰ علیہ السلام کی امی, اور دوسری حسنین کی امی سیدہ فاطمہ ہے, یہ بطول ہے. اب لوگوں نے سمجھا دو بطول ہے, مریم بھی بطول, عیسیٰ کی امی یہ بھی بطول, اور فاطمۃ الزہرا حسنین کی امی یہ بھی بطول, دونوں بطول ہیں. لیکن اللہ دونوں کے بطول ہونے میں بھی کتنا فرق ہے, دونوں کے بطول ہونے میں بھی کتنا فرق ہے. دیکھو دونوں کے بطول ہونے میں کتنا فرق ہے. مریم وہ بطول ہے جس کے حجرے میں حضرت جبریل علیہ السلام آتے ہیں تو اجازت لے کر نہیں آتے, ڈائریکٹ آ جاتے ہیں. مریم دیکھ کر ڈر جاتی ہے, یہ مریم کا حجرہ ہے, وہ بھی بطول ہے, ان کے حجرے میں جبریل آ رہے ہیں, اجازت کے بغیر آتے ہیں. لیکن فاطمہ وہ بطول ہے, ان کے حجرے میں جبریل آتے ہیں تو اجازت لے کر آتے ہیں. اس کو عزت امام اہل سنت کے بھائی کہتے ہیں. ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں, قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, حق حسین, حق حسین. مریم بھی بطول ہیں, ان کے حجرے میں جبریل آتے تو اجازت کے بغیر. فاطمہ بطول, ان کے حجرے میں جبریل آتے اجازت لے کر آتے. دوسری چیز, مریم وہ بطول ہے جس کے حجرے میں نبی آتا ہے. کون سا نبی؟ ان کو حضرت زکریہ علیہ السلام کہتے ہیں, ضرورت کے مطابق کبھی کبھی آتے ہیں. یہ مریم وہ بطول ہے جس کے حجرے میں زکریہ آتے ہیں. فاطمہ وہ بطول ہے جس کے حجرے میں سید الانبیاء جانے زکریہ تشریف لاتے ہیں, اور صرف ضرورت سے نہیں آتے بلکہ بار بار آتے ہیں, بار بار آتے ہیں. حتیٰ کہ سیدہ کو فجر کی نماز میں بیدار کرنے کے لیے بھی میرے آقا ان کے گھر تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں الصلاۃ الصلاۃ یا اہل البیت الصلاۃ الصلاۃ یا اہل البیت الصلاۃ الصلاۃ. اور اللہ اکبر, اللہ اللہ. حضرت زکریا مریم کے باپ نہیں ہیں, مریم بطول ضرور ہے لیکن ان کے باپ زکریا نہیں ہے, ان کا باپ کوئی نبی نہیں ہے. لیکن فاطمہ وہ بطول ہے حسنین کی امی جن کا بابا صرف رسول نہیں ہے بلکہ سارے رسولوں کا سردار ہے, سارے رسولوں کا سرتاج ہے. اور اللہ اکبر, مریم شان والی عورت ہے, بڑی شان والی عورت ہے, بڑی. ان کے حجرے میں بے موسم کے پھل آتے ہیں, مریم وہ بطول ہے. فاطمہ وہ بطول ہے جو مہمانوں کو دعوت دے دے تو ان کے گھر جنت میں جنت کا کھانا پک کر کے آتا ہے. فاطمہ وہ بطول ہے. اللہ اکبر. مریم کون بطول ہے؟ مریم ایک نسبت سے بہت عزت والی ہیں. اگر توجہ ہے آپ کی, آنے والے آئیں گے جانے والے جائیں گے, لیکن میری توجہ ہے. میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ میری طرف توجہ, کیونکہ میں ان کا ذکر کر رہا ہوں جن کے ذکر سے تقدیر بدلتی ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, ماشاءاللہ. اور سنی ایسے تھوڑی امام حسین کا ذکر سنتے ہیں جیسے راجکوٹ والے تم سن رہے ہو, ایسے نہیں سنا جاتا ذکر حسین جیسے تم سن رہے ہو. انتظامیہ سے گزارش ہے, جہاں جگہ آپ بھی بیٹھے, اب کسی کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں. یہ محفل آپ نے کنٹرول نہیں کرنا, یہ محفل کربلا سے کنٹرول ہوگی. آپ سبحان اللہ, سبحان اللہ. آپ کو صرف توجہ اس طرف ذکر حسین کی طرف توجہ کریں, ورنہ آپ بھی کے لے کے کیا جائیں گے. تقریر بڑی اچھی ہوئی, کیا سمجھ کے, کچھ بھی نہیں سمجھے. یہ فلسفہ امام عالی مقام کی عظمت کا, آپ دو جملے مس کر جائیں دماغ سے بات نکل جائے گی, کچھ نہیں سمجھ میں آئے گا. ایک بار بلند آواز سے درود شریف پڑھیں آپ. صلی اللہ علی النبی الامی وعلیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. توجہ میری طرف آپ کی. آپ جاگتے ہوئے سننا چاہتے ہیں, آپ کسی کے پریشر میں تو نہیں آئے ہیں, زہرا کے لالوں کے بلاوے پر آئیں کہ کسی کے پریشر میں آئے ہیں. تو پھر آپ کی آواز بھی آنا چاہیے کہ میں جو بول رہا ہوں سچ بول رہا ہوں. سبحان اللہ, الحمدللہ. کوئی آواز آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ ہاں, کربلا میں کربلا کا ذکر ہے نا, تو تھوڑا زندہ دلی سے سنو. میں لوگوں کو کہتا ہوں جب میں اصلاحی بیان کرتا ہوں, کوئی ہنس رہا ہو مجھے کوئی پھر فرق نہیں پڑتا, کوئی رو رہا ہو کوئی فرق نہیں پڑتا, کوئی کھا رہا ہو کوئی فرق نہیں پڑتا, کوئی سو رہا ہو کوئی فرق نہیں پڑتا, چلا رہا ہو کوئی فرق نہیں پڑتا, خاموش بیٹھا ہو کوئی فرق نہیں. لیکن جب میں اپنے آقاؤں کا ذکر کرتا ہوں تو میں سوچتا ہوں کہ پوری محفل زندہ دلی کے ساتھ میرے ساتھ رہے. سبحان اللہ, سبحان. یہ ہاں, تاکہ لگے کہ ہم سب سننے بیٹھے ہوئے ہیں, ادھر ادھر سے کوئی نہیں آیا ہے.
ادھر ادھر سے کوئی نہیں آیا ہے، سب مصطفیٰ کریم کے غلام آئے ہیں. تو توجہ ہے آپ کی. میں بہت بڑی بات کرنے جا رہا ہوں. دودھ جس ماں کا پیا ہے حسین نے، یہ بات ہے. شیر بطول، بطول میں نے کہا نا، بطول، بطول پر یہ بات آئی، بطول. تو مریم وہ بطول جس کو ایک نسبت حاصل ہے. مریم وہ بطول جس کو ایک نسبت حاصل اور بہت بڑی نسبت حاصل ہے. وہ نسبت کیا ہے؟ کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام جیسے پیغمبر کی امی ہے. وہ عیسیٰ علیہ السلام جیسے پیغمبر کی ایک نسبت حاصل ہے. اور فاطمہ کون بطول؟ جس کو ایک نسبت نہیں، جس کو کتنی نسبت حاصل ہے؟ وہ سید الانبیاء کی بیٹی ہے، سبحان اللہ، نبیوں کے سردار کی بیٹی ہے، اور پھر ولیوں کے سردار کی بیوی ہے. ولیوں کے سردار کون؟ ولیوں کا سردار خاتم الولایت، فاتح خیبر، باب مدینۃ العلم، اخی رسول، زوج بطول، اللہ اکبر، چارم خلیفہ سیدنا علی مرتضیٰ، جس نے خیبر کا دروازہ 150 من کا دروازہ دوسرے ہاتھ سے اکھاڑ کر کے پھینک دیا. جب اکھاڑ کر کے پھینکا 70 لوگ مل کر کے اس کو اٹھاتے تھے، تب کہیں جا کر وہ دروازہ اٹھتا تھا. اور یہاں تک کہ ابن حجر لکھتے ہیں کہ اکھاڑ کر فوراً پھینکا نہیں، بلکہ جنگ میں علی اس دروازے کو ڈھال بنا کر کے جنگ لڑتے رہے. سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. سبحان اللہ. کتنی نسبتیں! سید الانبیاء کی بیٹی، سید الاولیاء کی بیوی، اور جنتی جوانوں کے سرداروں کی ماں. واہ واہ واہ، سبحان اللہ. کتنی نسبتیں ان کو؟ 3 نسبتیں، 3. اور شان کیا؟ بخاری شریف کی حدیث آقا فرماتے ہیں میں نے میری بیٹی فاطمہ کا نام فاطمہ اس لیے رکھا کہ جو فاطمہ سے محبت کرے گا اس پر بھی جہنم کی آگ حرام ہے. سبحان اللہ، ان سے سبحان اللہ. محبت کرنے پہ جہنم کی آگ حرام ہے. یہ شان ہے سیدہ کی. 3 نسبت میں نے بیان کی. ڈاکٹر اقبال نے بھی یہ 3 نسبت بیان کی. اقبال بڑے عاشق تھے سیدہ پاک، پورے خاندان رسول کے عاشق. بلکہ ایک بات بتاؤں، دنیا میں جس کو بھی ترقی ملی ہے، دنیا میں جس کو بھی ترقی ملی ہے، آپ تحقیق کر کے دیکھ لینا، وہ کہیں نہ کہیں خاندان رسول سے غلامی کرے گا تو ترقی ملی ہے. بے شک، سبحان دیکھ لو اللہ. تحقیق کر کے، آپ دیکھ لیجئے تحقیق کر کے. جس کو بھی ترقی ملی ہے سر پہ خاندان رسول کا ہاتھ ہوگا تبھی ترقی ملی. اور خاندان رسول کا ہاتھ ہٹ جائے تو صحابی کا بیٹا بھی ہو تو یزید بن جاتا ہے. لوگ لانتے کرتے ہیں، لوگ مذمتیں کرتے ہیں. خاندان رسول کی اہمیت یہ ہے. تو اقبال جیسا، اقبال خاندان رسول کا کیسا عاشق اور غلام کہ کبھی سیدوں کے برابر نہیں بیٹھے. اقبال کبھی سید، اتنا بڑا جرمنی تک جانے والا بندہ، اتنا بڑا ڈاکٹر جن کو انگریز بھی سر اقبال کہتے تھے، جن کو انگریز بھی سر اقبال کہتے تھے، کبھی سیدوں کے برابر نہیں. پیر سید جماعت علی شاہ صاحب کے قدموں میں بیٹھتے تھے. جب لوگوں نے کہا کہ اقبال آپ قدموں میں کیوں بیٹھتے ہیں، تو کہا کہ یہ سیدوں کے قدم ہی انسان کو بلند کرتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. آپ امام احمد رضا محدث بریلوی کو دیکھیں، پوری دنیا میں ان کی عظمت کا ڈنکا بج رہا ہے. سیدوں سے پیار کتنا تھا. عید کی نماز پڑھ کے اس وقت تک ماں باپ کو سلام نہیں کیا. عید کی نماز پڑھ کے اس وقت تک ماں باپ کو سلام نہیں کیا جب تک سیدوں کو سلام کر کے پہلے ان کو مبارکباد نہ دی. سبحان اللہ، ماں باپ سبحان سے اللہ. پہلے سیدوں کو سلام. عید کا سلام یہ امام اہل سنت ہے. امامت یوں ہی تھوڑی ملتی ہے، بلندی یوں ہی تھوڑی ملتی ہے. جب تک خاندان رسول کی غلامی نہ کی جائے مقام کس کو کیا ملتا ہے. ارے یہ تو مجددین ہیں، یہ تو شعراء اقبال جیسے شعراء، یہ تو محدثین ہیں. لیکن سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ جیسی ہستی، فاروق اعظم جیسی ہستی ایک دن اللہ
اللہ اکبر، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوئی تو پوچھا شہزادے حسین آپ ملنے نہیں آئے بہت دن سے؟ کہا ملنے کے لیے آیا تھا حضرت، لیکن آپ کسی سے ضروری میٹنگ کر رہے تھے اور آپ کا بیٹا انتظار کر رہا تھا کھڑے ہو کر، تو میں نے سوچا جب بیٹا انتظار کر رہا ہے تو مجھے اجازت کیسے ملے گی، اس لیے میں ملے بغیر چلا گیا۔ آپ کے تیور بدل گئے، فرمایا حسین وہ میرا بیٹا اور ہے، تو نبی کا بیٹا ہے، وہ میرا بیٹا اور ہے، تو نبی کا بیٹا ہے۔ اور پھر اپنا امامہ اتار کر اپنے سر کے بال پکڑے اور سر کے بال پکڑ کر فاروق اعظم کہتے ہیں حسین ہمیں جو بھی عزت ملی ہے وہ تیرے خاندان کے صدقے میں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اہل بیت وہ اہل بیت ہے، اہل بیت کو سمجھا کیا ہے؟ تو اقبال بڑے عاشق تھے، انہوں نے 3 نسبتیں بیان کی، لیکن 3 نسبتیں بیان کی اقبال نے 3 مصرے لیے کہ فاطمۃ الزہرا کی 3 نسبت ہے، سید الانبیاء کی بیٹی، سید الاولیاء کی بیوی، حسنین کریمین کی امی۔ لیکن جب میرے امام اہل سنت سیدہ فاطمہ کی ان 3 نسبتوں کو بیان کرنے کے لیے آتے ہیں، ایک مصرے میں تینوں نسبتیں بیان کر دی، سبحان اللہ، اور 3 نہیں بلکہ 4 نسبت بیان کی، اور 4 نہیں بلکہ 5ویں ان کی شان بھی بیان کر دی، ایک مصرے میں 5۔ اور الفاظ کا چناؤ کتنا خوبصورت ہے، سیدہ کی شان وہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں نور۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ سنیوں کا بچہ اس کو یاد کر لے، کس شان سے وہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں نور بنت نور، نور بنت نور، بنت نور، کائنات میں لے آؤ کوئی ایسی عورت جس کو اس شان سے کوئی کہہ سکے کہ نور بنت نور، زوج نور، ام نور، نور ام نور، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ میں نے کئی محفلوں میں جب سیدہ کا ذکر آتا ہے میں امام اہل سنت کے اس شعر کے بغیر آگے نہیں بڑھتا، واہ واہ واہ، میری طبیعت سبحان نہیں اللہ، چاہتی، سبحان اللہ۔ اور پھر میں اس کو پڑھتا ہوں، تھوڑا سمجھ لے پہلے، نور مطلب سیدہ فاطمہ، فاطمہ، بنت نور، نور کی بیٹی، نور کی بیٹی، زوج نور، نور کی بیوی، ام نور، 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 نور کی ماں، ایک نور حسن دوسرا نور حسین۔ اور پھر اس کو کیسے بیان کیا، اب میں اس کو اپنے لہجے میں پڑھتا ہوں، حالانکہ میرا لہجہ کوئی نعت والا لہجہ نہیں ہے، میں تو چیخ پکار والا آدمی ہوں، لیکن یہ بات بی بی زہرا پاک کی آئی ہے، واللہ ہمیں جو خیرات نبی کے در سے ملتی ہے وہ سیدہ پاک کے نالین کی خیرات ملتی ہے، ان کی جوتیوں کی خیرات ملتی ہے، ان کی چادر تطہیر کی خیرات ملتی ہے، بلکہ زمانہ پل رہا ہے سیدہ کی نالین کی خیرات میں پل۔ سبحان اللہ، سبحان، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حق حسین، حق حسین۔ کیا جانے کوئی رفعت و عظمت حسین کی، اللہ جانتا ہے حقیقت حسین کی۔ امام نے کیا کہا، سب مل کے شامل ہو کے پڑھے، کہتے ہیں نور بنت نور زوجے نور ام نور، نور، سبحان اللہ، واہ واہ، سب مل کے پڑھے، کیونکہ اس لیے ان کا ذکر نہ کرو گے تو کس کا کرو گے، اور آج نہ کرو گے تو کب کرو گے؟ اس محفل پر نگاہ زہرا پڑ چکی ہے، اگر خیرات لینا چاہتے ہو تو پڑھو، اس لیے کہ آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، نسلیں ہیں کریموں کی، لجپال گھرانہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان میں نے اللہ، ماشاءاللہ۔ سیدہ پاک کی ایک منقبت لکھی تھی، میں نے تصور میں لایا تھا وہ چلتی کیسے ہوگی، ایک بار مجھے خیال ہے وہ چلتی کیسے ہوگی، کیونکہ مجھے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کی ایک حدیث یاد آئی، ام المومنین نے کہا کہ صورت میں، سیرت میں، سخا میں، جود میں، چلنے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں نے سب سے زیادہ نبی کے کسی کو مشابہ دیکھا تو فاطمہ بنت محمد کو دیکھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ تو میں نے اس پہ عرض کیا تھا، کوئی حالانکہ شاعر نہیں، یہی بات ہے، نہ میں مقرر، نہ شاعر، نہ خطیب، علم کچھ نہیں ہے، در زہرا کی خیرات اور اسی میں سب کچھ ہے۔ کیا بات ہے، تو عرض کیا ہے میں نے،
حالانکہ گجرات میں پڑھ رہا ہوں میں، پھر کہتا ہوں شعر پڑھنے گجرات میں مجھے ڈر لگتا ہے، اس لیے کہ اہل گجرات گجراتی جانتے ہیں. ہاں یہ ایک جو ہے وہ ساری دنیا ایک کہتی ہے اور یہ ہر بات میں 6 کہتے ہیں. 6 سے کم پر یہ تیار نہیں ہوتے. لیکن بہرحال جذبات ہیں، جذبات بات سمجھنے کے لیے زبان نہیں، جذبات کی ضرورت ہوتی ہے. سیدہ کیسے چلتی تھی عرض کیا ہے کہ عرش آیا جیسے فرش پر، سبحان اللہ. عرش آیا جیسے فرش پر، دیکھو چل رہی ہے فاطمہ. سبحان اللہ. عرش آیا جیسے فرش پر، دیکھو چل رہی ہے فاطمہ. اور کیوں کھڑے ہیں سید الرسول؟ کیوں کھڑے ہیں سید الرسول؟ کیوں کھڑے ہیں حضور؟ کیوں کھڑے ہیں؟ کیوں کھڑے ہیں سید الرسول؟ وہ دیکھو آ رہی ہے فاطمہ. سبحان اللہ. کیوں کھڑے ہیں؟ کیوں کھڑے ہیں سید الرسول؟ دیکھ کیونکہ جب وہ آتی تھی تو حضور کھڑے ہو جاتے تھے، ان کو دیکھ کے حضور کھڑے ہو جاتے تھے. صرف کھڑے نہیں ہوتے تھے بلکہ کہتے تھے فدا کی امی وابی یا فاطمہ، فاطمہ تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیوں کھڑے ہیں؟ کیوں کھڑے ہیں سید الرسول؟ دیکھو آ رہی ہے فاطمہ. اور جبرائیل آئے پوچھ کر، جبرائیل آئے پوچھ کر، وہ تیری گلی ہے فاطمہ. جبرائیل آئے پوچھ کر، وہ تیری گلی ہے فاطمہ. اور حسن میں سخا میں جود میں، حسن میں سخا میں جود میں، باپ کی شبیہ ہے فاطمہ. سبحان اللہ. حسن میں سخا و جود میں، باپ کی شبیہ فاطمہ. اور 2 سال پہلے کچھ حادثے چل رہے تھے اہل علم کے، کیونکہ میں اہل علم نہیں تو میں اس میں حصہ نہیں لیتا، لیکن کچھ میں نے کوشش کی ہے. کیونکہ فاطمہ الزہرا جو پلی ہے، تو جو گود میں پلی ہے تو ان کے بابا معصوم تھے. اہل سنت کے عقیدے میں فاطمہ الزہرا معصوم شرعی نہیں ہے نا، لیکن ان کے ابا معصوم ہے، بابا. اور صرف معصوم نہیں بلکہ سید المعصومین ہے. تو انہی کی گود میں وہ پلی ہے، تو میں نے گود کا اثر ہوتا ہے نا، تو عرض کیا ہے عصمتوں کی گود میں پلی. اہل علم سے توجہ، عصمتوں کی گود میں پلی، خطاؤں سے بری ہے فاطمہ. عصمتوں کی گود میں پلی، خطاؤں سے بری ہے فاطمہ. اور پھول ہیں حسین اور حسن، پارسا کلی ہے فاطمہ. مصطفیٰ بھی سونگتے رہے، مصطفیٰ بھی سونگتے رہے، خلد کی کلی ہے فاطمہ، خلد کی کلی ہے فاطمہ. اور اپنی اوقات بیان کی ہے، بھیک مجھ کو بے طلب دیا، بھیک مجھ کو بے طلب دیا. ہر چوکھٹ پہ مانگنا پڑتا ہے، یہ پنجتن کی چوکھٹ ہے جہاں مانگنا نہیں پڑتا. یہ دربار محمد ہے، یہاں ملتا ہے بے مانگے. ارے نادا یہاں دامن کو پھیلایا نہیں کرتے. واہ 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 واہ. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. اے مومنو یہ بزم شاہ مجھ کو بے طلب دیا. سبحان اللہ. بھیک جو آج اپنے پاس جو کچھ ہے، سبحان اللہ. تو زمانے کو کیا ہے، بھیک مجھ کو بے طلب دیا. بھیک مجھ کو بھیک مجھ کو بے طلب دیا، بھیک مجھ کو بے طلب دیا. تو بڑی سخی ہے فاطمہ. واہ واہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. واہ واہ بڑی واہ. سخی ہے فاطمہ. بے شک بے شک. اور سبحان اللہ. اپنا نسب بھی اور اپنی اوقات بھی بیان کر دی. یہ امین، کیا بات ہے. یہ امین خانہ زاد. یہ امین خانہ زاد. خانہ زاد اس غلام کو کہتے ہیں. غلام 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک خرید کے لائے جاتے ہیں اور ایک گھر میں پیدا ہوتے ہیں. تو جو غلام گھر میں پیدا ہوتے ہیں ان کو خانہ زاد کہتے ہیں.
ہاں بے شک بے شک 39 واہ، واہ، پشتوں واہ۔ سے غلامی کا رشتہ ہے، 39 پشتوں سے، ہاں سبحان اللہ سبحان اللہ، بے 39 شک بے پشتوں سے شک غلامی کا رشتہ ہے۔ بے شک بے شک۔ اور یہ بات میں مائک پہ نہیں کہتا اس لیے کہ ہم اپنی ذات منوانے نہیں نکلے، ہم تو ان کی بات منوانے نکلے ہیں۔ واہ واہ واہ، سبحان نہ اللہ اس پر سبحان گھمنڈ اللہ۔ ہے نہ غرور ہے، کچھ غرور نہیں ہے، کچھ نہیں۔ لیکن 39 پشتوں سے رشتہ غلامی ہے۔ واہ واہ واہ، اللہ سبحان اکبر۔ اللہ، سبحان تو میں نے اللہ۔ عرض کیا ہے کہ یہ امین یہ امین، خانہ زاد، خانہ زاد۔ خانہ زاد کہا تو میں نے کہا غرور تو نہیں آئے گا، تو اپنا کان خود ہی کھینچا، کیونکہ خانہ زاد میں، خانہ زاد غلاموں میں کن کن کا نام لکھا ہے پتہ ہے؟ ہاں ہاں، عبد القادر جیلانی، سبحان اللہ سبحان اللہ معین الدین اجمیری، سبحان اللہ سبحان برکت اللہ اللہ مہروی، سبحان اللہ وارث دیوا، سبحان اللہ سرکار بادشاہ، سبحان اللہ محبوب الہی، سبحان اللہ صابر کلیری، سبحان اللہ۔ سب واہ، فاطمہ واہ، کے واہ، بیٹے واہ، تو ہیں ماشاء لیکن وہ اللہ۔ غلام بھی ہیں، یہ سب غلام ہیں۔ میں حیران ہوں جس کے غلام ایسے ہیں وہ سیدہ کیسی ہوگی، واہ واہ واہ، جس سبحان کے اللہ بیٹے سبحان ایسے ہیں وہ سیدہ سیدہ کیسی ہوگی۔ بھیک مجھ کو ہاں، بے طلب دیا تو بڑی سخی ہے تو یہ امین خانہ زاد، خانہ زاد میں تو بڑی فہرست ہے۔ میں نے کہا مجھے اپنے آپ کو الگ کروں تاکہ اپنی اوقات بھی سمجھے لوگ۔ یہ امین خانہ زاد، پھر آگے لگا دیا سگ، سگ سگ، خانہ زاد سگ، خانہ زاد سگ، سگ کہتے کتے کو۔ غلام بھی ہوں لیکن غلام ان لوگوں کی طرح نہیں، غوث پاک غریب نواز وہ بڑے لوگ ہیں، میں تو سگ ہوں۔ کیا بات ہے کیا بات ہے۔ یہ امین خانہ زاد سگ، سگ، اب مانگ کیا رہا ہے؟ بے مانگے تو سب دیا، اب مانگ کیا رہا ہے؟ مانگنے آئے تو مانگ کیا رہا ہے؟ یہ امین خانہ زاد سگ، طالب بقی ہے فاطمہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ یہ امین خانہ زاد سگ، طالب سبحان اللہ۔ کیا مانگ رہا ہے؟ بقی مانگ رہا ہے، بقی، کیونکہ بقی میں جتنی قبروں کو میں نے دیکھا سب فاطمہ کے قدموں میں دیکھا۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ۔ چند قبروں کو چھوڑ کے سب ان کے قدموں میں ہیں، تو پھر میں نے سوچا کیوں نہ قدم مانگ لوں، اس لیے کہ اولاد کی جنت ماں کے قدموں کے نیچے نیچے ہے، سبحان اللہ سبحان یہ اللہ۔ سیدوں کی ماں ہے نا، ماں ماں تو یہ امین خانہ زاد سگ، طالب بقی فاطمہ، ایسی سخی ہے فاطمہ۔ سبحان اللہ سبحان، بے شک میرے بے امام شک، نے ان واہ کی واہ۔ شان بیان کی، کیا واہ واہ، بیان کی، سبحان میں اس اللہ۔ کو جہاں پڑھتا ہوں اسی لہجے میں میرا دل نہیں بھرتا۔ میں نے ایک بار، یہ شبیر برکاتی موجود ہیں، ان کے جلسے میں بھی میں نے کہا تھا اگر لوگوں کا خیال نہ ہو تو میں یہی شعر پڑھتا رہوں، میرا عنوان یہی سبحان اللہ، رہے۔ کیا سبحان ہے میرے امام نے کیا خوبصورت بات کی، کہتے ہیں نور بنتے نور زوجے، آپ نہیں ملتے تو پھر مجھے تکلیف ہوتی ہے، مل کے پڑھنا ہے آپ کو۔ نور بنتے نور زوجے، نور نور نور، نور بنتے نور زوجے، نور نور نور، نور مطلق کی کنیز، اللہ رے لمعہ نور کا، ایک سینے تک مشابہ، ایک وہاں سے پاؤں تک، ایک سینے تک مشابہ، ایک وہاں سے پاؤں تک، حسن سبتین ان کے جاموں میں ہے نیما نور کا، تو نتیجہ نکلتا ہے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، جھوم جھوم کے پڑھے، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ، جو پڑھ رہے ہیں ہاتھ اٹھا کے اشارہ کرے، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، اور تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ، تو ہے عین نور تیرا، تو ہے عین، تو ہے عین، تو ہے عین نور تو ہے عین، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اب بات آئی ہے
سبحان اللہ، مریم بھی ماشاء اللہ، بطول ہے، ماشاء اللہ، ماشاء فاطمہ اللہ۔ حسین کی امی بھی بطول ہے، وہاں ایک نسبت عیسیٰ ہے، یہاں نسبت محمد مصطفیٰ بھی ہے، نسبت علی مرتضیٰ بھی ہے، نسبت حسنین کریمین بھی ہے۔ آخری بات پڑھ دوں اس حوالے سے، پھر بات آگے کرتا ہوں، پڑھ دوں آخری بات۔ اب دونوں مریم میں فرق کیا ہے؟ دونوں بطول میں، توجہ، دونوں نہیں سمجھے، دونوں بطول میں فرق، دونوں بطول میں فرق کیا؟ اب وہ فرق کون کر رہا ہے؟ حضور سے پوچھو۔ ایک بار سیدہ آئیں، سیدہ آ کے کہتی آقا میرے بابا یہ بتائیں نا کہ جنت میں سب سے پہلے کون جائے گا؟ بابا سب سے پہلے جنت میں کون جائے گا؟ میرے آقا نے فرمایا بیٹا تیرے بابا محمد جائیں گے سب سے پہلے جنت میں صلی اللہ علیہ وسلم، روحی فدا، تیرے بابا جائیں گے سب سے پہلے کہا بابا عورتوں میں کون جائے گا؟ بابا عورتوں میں کون جائے گا؟ سرکار نے فرمایا عمران کی بیٹی مریم، بطول، عمران کی بیٹی مریم، عیسیٰ کی امی مریم سب سے پہلے جنت میں جائے گی عورتوں میں۔ دو بطول، سبحان اللہ، دو بطول، افضل کون؟ تین نسبتیں ایک نسبت، تین نسبتیں ایک نسبت۔ حضور نے کیا کہا؟ مریم جنت میں جائے گی عورتوں میں سب سے پہلے۔ حسنین کی امی بطول کا چہرہ گلاب کی طرح کھلا تھا، آثار بدل گئے۔ بیٹی آثار کیوں بدلے؟ بابا میں تو سوچ رہی تھی کہ مردوں میں آپ نے اپنا نام لیا تو عورتوں میں آپ میرا نام لیں گے۔ میرے کریم آقا نے کہا بیٹی ہونا وہی ہے جو میری زبان سے نکلا ہے، تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی، وہ اور دروازے ہیں، وہ اور زبانیں جو بدلتی رہتی ہے، تیرے بابا کے منہ سے جو نکلا ہوگا وہی۔ بیٹا ہونا تو یہی ہے، سب سے پہلے جنت میں عمران کی بیٹی مریم عیسیٰ کی امی جنت میں جائے گی، لیکن بیٹا منظر یہ ہوگا میری شہزادی، منظر یہ ہوگا کہ جب عیسیٰ کی امی مریم جنت میں جا رہی ہوگی سب سے پہلے تو کیسے جائے گی؟ جس سواری پر تجھ فاطمہ کو بٹھایا جائے گا اس کی نکیل مریم کے ہاتھ میں ہوگی، وہ خادمہ بن کے جائے گی، تو مخدومہ بن کے جائے گی۔ واہ واہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، واہ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایسی ماں کا دودھ، ایسی ماں کا دودھ پیا ہے حسین نے، واہ 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 واہ، جو ام الخیر کا دودھ پیے وہ عبد القادر جیلانی بنتے ہیں، جو ام الورا کا دودھ پیے وہ غریب نواز بنتے ہیں، جو بی بی زلیخا کا دودھ پیے وہ محبوب الہی بنتے ہیں۔ لیکن اللہ اکبر، حسین نے فاطمۃ الزہرا کا شیر مبارکہ پیا ہے۔ اب وہ حسین جہاں علی اور نبی کا خون اور شیر فاطمہ ملتا ہے تب حسین بنتے ہیں۔ اب آپ مجھے بتاؤ، اللہ اکبر، جب حسین کی امی اتنی اعلیٰ ہے کہ جس کی اونٹنی کی نکیل پکڑنے کے لیے کسی اور عورت کا انتخاب نہیں کیا، بطول کا انتخاب، اللہ نے بنایا دو بطول، اور نکیل پکڑنے کے لیے نکیل کس کو دی؟ بطول کو، تاکہ اے لوگوں یہ نہ سمجھو کہ یہ بھی بطول ہے، یہ بھی تو دونوں برابر ہیں۔ ایک کو سواری پر بٹھا کے دوسری کے ہاتھ میں نکیل پکڑا کر کے بتا دیا کہ ہم نے جب فاطمہ کی خادمہ کو بطول بنایا ہے، جس کی خاتمہ بطول ہو، جس کی خادمہ بطول ہو، اس مخدومہ فاطمۃ الزہرا کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ آپ کو بتاؤں کیا شان ہے ان کی، اگر آ گئی یہ بات، حالانکہ عنوان دور جا رہا ہے، ابھی امام حسین پہ آیا ہی نہیں، واہ واہ واہ، ابھی تو شیر اور خون کی بات چل رہی ہے۔ لیکن بات سمجھیں، ایک مرتبہ مولا علی گھر آئے، توجہ، مولا علی گھر آئے، لوگوں کو خاندان نبی کیا پتہ، نبی کا خاندان کیا پتہ لوگوں، اللہ علی گھر آئے، چہرہ تھوڑا تھکا تھکا تھا۔ سیدہ نے پوچھا شوہر نامدار چہرہ کیوں تھکا ہے؟ کہا آج حضور علیہ السلام نے سلیمان علیہ السلام کا ذکر کیا، تو ذکر سلیمان میں ان کی بیٹی کا تذکرہ بھی آیا، تو ان کی بیٹی کے بارے میں حضور نے بتایا کہ جب بیٹی کی شادی کی
تو داماد کو بہت سے تحفے دیے، بیٹی کو بہت سے تحفے دیے، یہ غلام، یہ جر زورات، ایسا ویسا صاف بیان کیا۔ سیدہ کا چہرہ اترا، کہیں علی کو یہ خیال تو نہیں آ جائے گا آج؟ عورتیں ہیں نا، شان والی عورت ہے، لیکن خیال آنا تھا، آ گیا۔ کہا آج علی کو خیال تو نہیں آئے گا کہ سلیمان نے داماد کو اتنا کچھ دیا؟ میرے محبوب نے مجھے، بات آ گئی۔ صاحب نزہت المجالس لکھتے ہیں علامہ عبد الرحمن، جس کو میں اپنے الفاظ کے جامع میں کہہ رہا ہوں، ذہن میں بات آئی، سیدہ کے دل میں اتنی بات بھی نہ آئے۔ میرے اللہ نے کیا منظر دکھایا، علی مرتضیٰ سوئے، خواب میں کیا دیکھا؟ جنت ہے، واہ واہ واہ، جنت کا سبحان اللہ۔ تخت ہے، بی بی زہرا بیٹھی ہے، کنیزیں پنکھے جل رہی ہے، اور ایک خاتون ہے جو بی بی کو جوتیاں پہنا رہی ہے، ایک خاتون ہے جو بی بی کو، سیدہ حسنین کی امی کو جوتیاں پیش کر رہی ہے۔ اسی حالت خواب میں مولا علی نے پوچھا، فاطمہ یہ کون ہے؟ سبحان اللہ، یہ سبحان کون ہے اللہ۔ آپ کی جوتیاں سیدھی کرنے والی؟ مسکرا کے کہا، جس کے شادی کا تذکرہ آپ کر رہے تھے نا، سلیمان کی بیٹی، وہ یہ ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان وہ اللہ۔ یہ ہے، یہ حسین پاک کی امی ہے، یہ حسین پاک۔ میرے آقا نے فرمایا، فاطمہ نے اپنی عصمت و طہارت کی ایسی حفاظت کی کہ اللہ نے قیامت تک اس کی اولاد پر جہنم کی آگ کو حرام کر دی۔ میں اس سے پہلے کہ آگے بڑھوں، ایک بات آج کہنا چاہتا ہوں۔ ہم اہل بیت کے نام کی بڑی باتیں کرتے ہیں، محبت کی بڑی باتیں کرتے ہیں، حضرت باپو نے بھی بیان کیا اہل بیت کی محبت کا صلہ، لیکن ایک بات کہتا ہوں، اہل بیت کی محبت کا صلہ یہ ہے، اس سے بڑا صلہ کسی عبادت کا نہیں۔ حضور فرماتے ہیں جنت میں جس درجے میں میں رہوں گا، میری اہل بیت سے محبت کرنے والے کو اسی درجے میں رکھا جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس سے بڑا صلہ کیا ہے؟ اس سے بڑا صلہ ہے کچھ؟ لیکن بولو ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، کرتے ہیں محبت؟ پھر بولو ڈرتے کیوں؟ کرتے ہیں محبت؟ بولو بھائی کرتے ہیں محبت؟ خوش رکھیے اللہ۔ لیکن اہل بیت سے محبت اتنی آسان نہیں۔ اہل بیت، پل صراط سے گزرنا آسان ہے، اہل بیت سے محبت کرنا مشکل ہے۔ جانتے ہیں امام مالک نے اہل بیت سے محبت کی، امام مالک نے اہل بیت سے محبت، دونوں ہاتھوں کے مونڈے توڑ دیے گئے، دونوں ہاتھوں کے مونڈے توڑ دیے گئے، چہرے پہ کالک مل دی گئی، گدھے پہ بٹھا دیا گیا، اور کہا مالک اب اگر اہل بیت سے محبت کی تو سزا یہ ملے گی۔ لیکن امام مالک تھے وہ میرے اور آپ کی طرح صرف کھچڑے اور شربت والے عاشق نہ تھے، میرے اور آپ کی طرح صرف ہاتھ چومنے اور چموانے والے عاشق نہ تھے، امام مالک تھے، امام دار الہجرہ۔ جب ہاتھ توڑ دیے گئے، منہ پہ کالک مل دی گئی، گدھے پہ بٹھا کے گھمایا جانے لگا۔ اہل بیت سے محبت کرو گے؟ مت کرو اہل بیت سے محبت۔ اس وقت امام مالک نے کہا تھا، جو مجھے جانتا ہے وہ جانتا ہے کہ میں مالک بن انس ہوں، جو نہیں جانتا وہ بھی جان لے کہ میں مالک بن انس امام دار الہجرہ ہوں۔ کل بھی اہل بیت سے محبت کرتا تھا، آج بھی کر رہا ہوں، اور اس سے بڑی سزا دی جائے گی تب بھی اہل بیت سے محبت کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء امام اللہ۔ اعظم ابو حنیفہ نے اہل بیت سے محبت کی، جیل میں ڈال دیے گئے۔ لوگ کہتے ہیں کہ قاضی نہیں بنے اس لیے جیل میں ڈال دیے گئے۔ ارے کوئی قاضی نہ بنے تب کوئی جیل میں ڈالا؟ یہ قاضی کا بہانہ بنایا گیا تھا، اصل چیز اہل بیت سے محبت، اہل بیت سے محبت کا یہ سزا دی، جیل میں ڈال دیے گئے۔ آخری میں کیا تھا پتہ ہے؟ روزانہ جیل سے باہر نکالے جاتے تھے اور سر پہ کوڑے مارے جاتے تھے۔ امام اعظم کہتے تھے کہ مار لیا کرو لیکن میری ماں کی نظر سے چھپا کے مارا کرو، میری ماں مجھ سے بہت پیار کرتی ہے، اس کو برداشت نہیں کرے گی۔ آخری میں زہر دیا گیا۔ اتنی سستی ہے محبت اہل بیت۔ فجر کی نماز میں بستر پہ سوتے پڑے رہیں گے اور اہل بیت کی محبت کرنے والوں کی فہرست میں آپ کا میرا نام آ جائے گا۔ کام یزید کے کر رہے ہو اور اہل بیت کی محبت کی فہرست میں نام لکھنا چاہتے ہو، داڑیاں منڈا کر کٹروں میں پھینکو گے، اہل بیت کے عاشقوں میں نام لکھا جائے گا۔ شراب، جوا،
حرام کاروبار کرو گے اہل بیت کے عاشقوں میں نام لکھا جائے گا. اللہ تمہارے گھروں کی ٹی ویوں کے اندر اللہ کو گالی دی جا رہی ہے بھجن کی شکل میں, تمہارا نام اہل بیت کے عاشقوں میں لکھا جائے گا. کچھ تو سوچو, کچھ تو غیرت کرو. تمہاری بیٹیاں بازاروں میں بے پردہ پھر رہی ہیں, اللہ تمہاری گھر کی عورتیں ولیموں میں میک اپ کر کے جا رہی ہیں, مردوں کے ساتھ فون پر لمبی لمبی گفتگو بیٹیاں کر رہی ہے. کبھی احساس ہوا اہل بیت سے محبت کرنا اتنا اپنے ہاتھ سے بناؤ گے فہرست اہل بیت کی محبت کی, یا اللہ کے دستے قدرت سے بنے گی؟ محبت اہل بیت اتنا آسان نہیں, آسان نہیں. نمازی بننا آسان ہے, اہل بیت کا وفادار بننا آسان نہیں. کیونکہ ہر نمازی وفادار اہل بیت نہیں ہوتا, لیکن ہر وفادار اہل بیت نمازی ہوتا. سبحان اللہ سبحان اللہ, واہ 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 واہ, بہت خوب بہت خوب. کلمہ پڑھنا آسان ہے, حسینی بننا آسان نہیں ہے. کیونکہ ہر کلمہ پڑھنے والا حسینی نہیں ہوتا, لیکن ہر حسینی کلمہ پڑھنے والا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بڑی معذرت کے ساتھ راجکوٹ والو, اگر تم صرف شربت اور کھچڑے والے اہل بیت والے ہو تو پھر تم جانو, تمہارا کام جانو, یہ ہنسنے کی بات نہیں ہے. جو سچے اہل بیت والے ہیں ان کے گھر میں کبھی حسین پر تیر نہیں چلتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. آج میں اپنے علماء اور سادات کی موجودگی میں اپنے دل کا درد پیش کرنا چاہتا ہوں. حسین آج بھی کربلا میں ہے. دھیان دینا, اب جذبات سے نہیں ہوش سے سننا میری بات. حسین آج بھی کربلا میں ہے اور حسین پہ آج بھی تیر چل رہے ہیں. اللہ حسین آج بھی کربلا میں ہے اور حسین پہ آج بھی تیر چل رہے ہیں. کل حسین پر تیر چلانے والا ایک یزید تھا, آج یزید نہیں تیر چلا رہا ہے, حسینی کہلانے والے تیر چلا رہے ہیں. اللہ اکبر. حسین پہ تیر آج بھی چل رہا ہے. حسین آج بھی کربلا میں ہے, حسین آج بھی کربلا میں ہے. حسین کی آنکھوں میں آج بھی آنسو ہے. کل تیر چلانے والا. اللہ اکبر اللہ اکبر. ٹائم ہو گیا, اگر نہیں ٹائم ہو گیا تو میں مکمل کر دوں. ہاں بڑھا دو تو اچھی, اس لیے کہ مجھے روز بولنا ہے. اگر آواز بڑھ جائے, مائک والا اپنی مائک اپنا مائک بچاتا ہے, میں اپنی آواز نہیں بچاتا. اس کی وجہ یہ ہے کل جو رہے گا وہی بولے گا, اور جو رہے گا جس کو آج بلوایا جا رہا ہے کل اس کو بلوایا جائے گا. توجہ کریں, بہت اہم مقام پر گفتگو آ گئی ہے. میں اپنے جوانوں کی خاص توجہ, کہیں حسینیت کے لباس میں تم یزیدی تو نہیں ہو رہے ہو. توجہ کریں, حسین آج بھی کربلا میں ہے اور حسین پہ آج بھی تیر چل رہے ہیں. کل تیر چلانے والا یزید تھا, آج تیر چلانے والا یزید نہیں بلکہ حسینی ہے, حسینی کہلانے والے ہیں. اور بڑی بات یہ ہے, یزید کا تیر جو چل رہا تھا وہ حسین کے جسم پہ لگ رہا تھا, لیکن آج کے حسینیوں کا تیر ہند سے چل رہا ہے, پاکستان سے چل رہا ہے, بنگلہ دیش سے چل رہا ہے, شام سے چل رہا ہے, یمن سے چل رہا ہے. لیکن تیر حسین کو تیر جسم پہ نہیں لگ رہا ہے, حسین کو تیر دل پہ لگ رہا ہے. کون سا تیر چل رہا ہے؟ جب کوئی حسینی کہلانے والا جوان جب حجام کی کرسی پہ بیٹھ کر داڑھی منڈانے کے لیے وسترا چہرے پہ لیتا ہوں حسین کے نانا کی سنت کو ختم کرنے کے لیے, تو وہ تیر حسین کے دل پہ جا کے لگتا ہے. وستورا پہلے وستورا بعد میں داڑھی پر چلتا ہے, پہلے حسین پاک کے دل کو تکلیف پہنچاتا ہے. ہاں میری قوم کے جوانوں, جب تم کسی عورت کو زنا کے لیے اس کے کندھے پہ ہاتھ ڈال کر اپنے خواہش کی تکمیل کے لیے جب لے کر کے جاتے ہوں گے, اس وقت وہ تیر حسین پاک کے دل پہ چلتا ہوگا. جب تمہارے گھر کی عورتیں بے پردہ بازاروں میں گھومنے جاتی ہوگی, وہ تیر حسین کے دل پہ چلتا ہوگا. سوچو حسین پاک کا دل کتنا چھلنی ہوتا ہوگا. اب سنو, جب تک کہ حسین کے بابا علی مرتضیٰ کسی کو چٹھی نہیں دیں گے وہ جنت میں نہیں جائے گا. اللہ اکبر, جب چٹھی لینے کے لیے جنت کی حسین کے بابا علی کے چوکھٹ پہ پہنچو گے اور علی مرتضیٰ کہیں گے ظالم, حسینی کہلا کر میرے حسین کا دل دکھاتا تھا, اس وقت کیا جواب دو گے؟ ہم ہی بچے تھے صرف حسین کے دل کو چھلنی کرنے کے لیے, دنیا میں اسی لیے آئے تھے. یاد رکھنا, حسین کی محبت کا مطلب ہاتھوں میں کڑے پہننا نہیں, حسین پاک کی محبت کا مطلب
پیروں میں بیڑیاں ڈالنا نہیں. حسین پاک کی محبت کا مطلب کالے پیلے کپڑے سفید کپڑے نہیں. کپڑوں کا کوئی تعلق حسینیت سے نہیں ہے, رنگ کا کوئی تعلق حسینیت سے نہیں ہے. حسینی کون ہوتا ہے؟ جو دین پہ سب لٹا دے. حسین آج بھی کربلا میں ہے اور ہم بھی روز کربلا میں ہیں. توجہ کر لو. اب حسین آج بھی کربلا میں. میں کوئی مقرر نہیں کہ آپ کو خوش کرنے کی بات کروں, میرے لیے مجبوری یہی ہے کہ میں تو جلے ہوئے دل کا آدمی ہوں, صرف چیخنا جانتا ہوں درد سے, وہ بھی چیخ رہا ہوں. توجہ کیجئے, حسین بھی کربلا میں, ہم بھی کربلا میں. ہم کس کے ساتھ ہیں؟ یزید کے ساتھ یا حسین کے ساتھ؟ دیکھو کربلا میں ایک طرف خوبصورت بیٹا علی اکبر ہے, ہم شبیہ پیغمبر, دوسری طرف اللہ کا دین ہے. غیب سے آواز آتی ہے, نقیب اللہ کا آواز دیتا, حسین علی اکبر کو بچا لے اور دین قربان کر دے, یا دین کو بچا لے علی اکبر قربان کر دے. دونوں میں تو کس کو قبول کرے گا؟ 18 سال کے خوبصورت بیٹے کو بچائے گا یا دین؟ حسین نے کہا ایک علی اکبر نہیں, اگر 1000 علی اکبر ہوں اس کو بھی دین پہ قربان کر دوں. حسین 6 مہینے کا معصوم ہے اور اللہ کا دین ہے, کس کو بچائے گا؟ کہ بچہ قربان کروں گا 6 مہینے کا, اللہ کا دین بچا. سب لٹا دیا. آخری میں کہا حسین تیری جان ہے, جان بہت قیمتی ہے, اپنی جان بچائے گا کہ دین بچائے گا؟ حسین نے کہا جان بھی دے دوں گا, دین بچاؤں گا. یہ ہے کربلا, حسینی کربلا. ہماری کربلا جو ہم روز کربلا میں, ہمارے سامنے بھی روزانہ ہے. ایک طرف خوبصورت بیٹا تھا, ایک طرف دین تھا. حسین نے کس کو قبول کیا؟ ہمارے سامنے بھی روز کربلا ہے. ایک طرف تیری داڑھی ہے خواہش منڈا, دوسری طرف اللہ کا دین. کس کو بچاتے ہو؟ سچ کہنا, سچ کہنا. ایک طرف جوا ہے جوا, ایک طرف اللہ کا دین. ندا آتی ہے, کس کو قبول کرے گا؟ ایک طرف خوبصورت لڑکی کا حسن ہے, دوسری طرف اللہ کا دین ہے. اس کو تکتا ہے کہ اس کو تکتا ہے؟ کس کو قبول کرتے ہو؟ ایک طرف فجر کی نماز ہے, ایک طرف رات کی نیند ہے, دونوں میں تقابل ہوتا ہے, کس کو کرتے ہو؟ عمر بن سعد نے کون سی کربلا کی؟ اس کے سامنے رے کی حکومت تھی, ایک طرف اللہ کا دین تھا, اس نے کیا کیا؟ رے کی حکومت قبول کی, اللہ کا دین چھوڑ دیا. بولو جو یزیدیوں نے جنگ اختیار کی تھی وہی جنگ ہم اختیار کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ کون سے حسینی ہو؟ سینہ پیٹنے والے؟ ہمارے یہاں سینہ پیٹنے کا کوئی تصور نہیں. کون سے حسینی ہو؟ آنکھ پہ چلنے والے؟ ہمارے آنکھ پہ چلنے کا کوئی تصور نہیں. کون سے حسینی ہو؟ ڈھول پیٹنے والے؟ ہمارے یہاں ڈھول پیٹنے کا کوئی تصور نہیں. لوگ کہتے ہیں آپ یہ سب باتیں کیوں کرتے ہیں, آپ کو یہ بات نہیں کرنا چاہیے, ڈھول پیٹنے سے کیوں منع کرتے ہو؟ میں نے کہا کیوں نہ منع کروں؟ کہا یہ تو محبت میں کرتے ہیں. میں نے کہا اچھا اتنی محبت ہے تو جب تیرا بیٹا مرے تو اس دن بھی ڈھول پیٹ. جب تیرے بیٹے کی موت پہ نہیں پیٹتا, جب تیرے بیٹے کی موت پہ تو ڈھول نہیں پیٹتا, تو جس دن علی اکبر کا کلیجہ نیزے پر آیا تھا اس دن تو ڈھول پیٹنے نکلا ہے. جس دن تیری بیٹی کی چادر لوٹی جائے گی اس دن ڈھول پیٹ. جب تو اپنی بیٹی کی چادر لوٹنے پہ ڈھول نہیں پیٹتا تو فاطمہ کی لخت جگر سیدہ زینب کی جس دن چادر لوٹی گئی تھی تو اس دن ڈھول پیٹ کے حسینی بننا چاہتا. کہاں ہو, کہاں ہو؟ کس حسینیت کی بات کرتے ہو؟ حسینیت نام کس چیز کا تھا؟ کہاں ہو؟ گھروں میں گانے بجے, عاشورہ کے دن نمازیں چھٹے, تمہاری گھر کی عورتیں مہندی کے نام پہ میک اپ کر کے عاشورہ کے دن بے پردہ نکلے, اس کو تم حسینیت کہتے ہو؟ سبحان اللہ. آؤ, حسینیت کیا ہے؟ جس دن کربلا کی زمین پہ, میں اپنی بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں, آج ہماری قوم کی بیٹیاں کسی کا بھی ہاتھ پکڑ کر بھاگ رہی ہے. بعض بچیوں کا حال تو یہ ہو گیا کہ مذہب کی بھی پرواہ نہیں کرتی. سیدہ زینب کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی جب قوم کی کوئی بیٹی کسی کا ہاتھ پکڑ کے بھاگتی ہوگی. سب چیخ رہے بیٹیاں بھاگ رہی بھاگ رہی بھاگ رہی. ذمہ دار کون ہے؟ ماں باپ. تو نے اپنی بیٹی کو سیریل دکھایا, تو نے اپنی بیٹی کو سیدہ فاطمہ کی سیرت نہیں پڑھایا, تو نے اپنی بیٹی کو فلم دکھایا, تو نے اپنی بیٹی کو اماں عائشہ کا کردار نہیں پڑھایا.
آج بے پردگی ہے، آج عیاشی ہے، آج آوارگی ہے. بیٹی باپ کے بازو میں بیٹھ کے زنا کا منظر اسکرین پر دیکھ رہی ہے، بہن بھائی کے بازو میں بیٹھ کر کے سیریل میں بھاگتے ہوئے مناظر کو دیکھ رہی ہے. بیٹیاں نہ بھاگے گی تو پھر کیا ہوگا؟ حسینیوں کا کردار کیا ہے؟ بات لمبی نہ کرتے ہوئے صرف 2 بات پڑھ کے اب بات ختم کرنے لگا ہوں. حسینیوں کا کردار، جس وقت کربلا کی زمین پر سب شہید ہو گئے، سب، کوئی نہیں بچا. 6 مہینے کا معصوم علی اصغر، معصوم شرعی معنی میں نہیں کہہ رہا ہوں، ہاں یا روافظ جس معنی میں کہتے اس معنی میں نہیں، علامہ ارشد القادری نے جس معنی میں لکھا اس معنی میں کہہ رہا ہوں. 6 مہینے کا معصوم علی اصغر، وہ بھی شہید ہو گئے. یہ حسین کا ظرف ہے، ظرف. جو جا سکتے تھے انہیں بھیجا، جو نہیں جا سکتے تھے انہیں لے گئے، لے گئے. شہید لوگ بچاتے ہیں جانے. میں سوچتا ہوں ہمت کیسے آئی تھی حسین میں. پھر وہیں آتا ہوں، اس لیے کہ جو جیسی ماں کا دودھ پیتا ہے نا اس میں ویسا حوصلہ ہوتا ہے. اسی لیے ہم اپنے بچپنے میں ایک دوسرے کو کہتے تھے جب جھگڑا ہوتا تو کہ اگر ماں کا دودھ پیا تو یہ کر کے بتا. آپ نے بھی کہا ہوگا، بچے آج بھی کہتے ہیں، ہے نا، ماں کا دودھ پیا ہو تو. اور وہ بھی کس ماں؟ جس کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے. کون سی ماں؟ جس کے لیے سید الانبیاء کھڑے ہوتے. ہمت آئی تھی، کیسی ہمت تھی. بچہ بائک لے کے نکلتا ہے گھر سے تو جی میں جی نہیں رہتا جب تک لوٹ نہ جائے. بچہ جھولے سے گر جائے، سفر میں دل نہیں لگتا. گھر سے فون آ جائے نا بچہ آج جھولے سے گر گئے، پورا دن دل نہیں لگتا، پتہ نہیں کیا ہو گیا ہوگا. یہ ہے حسین. تمہیں کیا حوصلہ تھا، کیا حوصلہ. جو جا سکتے تھے انہیں بھیجا، اور جو نہیں جا سکتے تھے اسے ہاتھ پر سوار کر کے لے گئے. راکب دوش پیغمبر نے کیا کارنامہ انجام دیا. لیکن جب سب شہید ہو گئے، سب کی شہادت ہو گئی، تو شہادت کے بعد یہ ہوا کہ خیموں کو آگ لگا دی یزیدیوں نے، خیمے جلا دی. یہ کوئی بات میں اپنی طور پہ نہیں کہہ رہا ہوں. آئینے قیامت اٹھا کے دیکھ لے، مولانا حسن بریلوی علیہ رحمہ نے لکھا، جس کی تصدیق امام احمد رضا نے کی ہے. ہاں، چادریں چھین لی. کچھ لوگ آج کربلا کو ہلکا کرنے کے لیے کہتے کوئی چادر نہیں چھینی گئی تھی. کسی شاعر نے لکھا ہے کہ یہ کیسے مان جاؤں آپ کے ہوتے ہوئے، کیا لکھا ہے کہ نہیں، وہ ہے کہ کوفہ کے دربار میں آپ کی چادر چھین لی گئی، یہ میں کیسے مان جاؤں آپ کے ہوتے ہوئے. تو جب آپ کے ہوتے ہوئے چادر نہیں چھینی جا سکتی تھی تو آپ کے ہوتے ہوئے پھر کربلا کیسے ہو گیا؟ امتحان کی بات ہے. لوگوں کو چاہیے کہ اعتدال سے لکھا کرے، کربلا ہلکا نہ کریں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تم بڑی رنگین کرتے ہو. کہ رنگین ہم کیا کرتے ہیں، وہ رنگین ہے ہی. اقبال نے کہا تھا غریب سادہ وہ رنگین ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا اسماعیل. ہم تھوڑی رنگین کرتے ہیں، وہ رنگین ہے پہلے سے. وہ کہا چادر نہیں چھینی گئی. میں نے کہا پڑھا نہیں تم نے، آئینہ قیامت ہی پڑھ لیتے، چھوٹی سی کتاب ہے. تصدیق کی اعلیٰ حضرت نے، تصدیق کے مفتی اعظم نے کہ چادریں چھینی گئی. لیکن بہرحال کس پہ تفسیرہ کرے، کوئی تفسیرے کی بات نہیں، صرف کہنے کی بات ہے. لاشیں پڑی ہوئی ہے، اس پہ گھوڑے دوڑا دیے گئے ہیں، شہیدوں کے کپڑے تک نکال لیے گئے ہیں، علی اصغر کا جھولا تک چھین لیا گیا ہے. امام زین العابدین بیمار تھے، نیچے کا بستر تک کھینچ کر لے گئے ہیں، خیمے جلا دیے ہیں، دوپٹے چھینے ہیں. بی بی زینب نے جب دوپٹے چھین گئے تو بیبیوں سے کہا بیبیوں کل تک کے دوپٹوں سے منہ چھپاتی تھی نا، اب اپنے پیچھے کے بالوں کو آگے کر لو، اب بھی پردہ نہیں چھوڑنا، اب بھی پردہ مت چھوڑنا. جس نے بالوں کو منہ پہ ڈال کر کے کہا اب بھی پردہ مت چھوڑنا، انہی کی شہادت کے دن قوم کی بیٹیاں بے پردہ نکلتی. ان کا کتنا دل دکھاؤ گے، کتنے دل کو چھلنی کرو گے. محبت کے نام پہ کیا کر رہے ہو؟ دین پر عمل کرو، دین پر. حسینیت دین پر عمل کرنے کا نام ہے. بلکہ میں نے کئی مرتبہ کہا، آج بھی کہتا ہوں، نمازیں نہیں ہماری زندگیوں میں. جس وقت گھوڑے دوڑ رہے تھے لاشوں پہ، چادریں چھین لی گئی تھی، خیمے جلا دیے گئے تھے، حضرت سیدہ سکینہ کی بالی کھینچی ایک ظالم نے، کان کٹا.
تو سکینہ کو خیال آیا 7 سال کی تھی، اصل وہ سکینہ ہے لیکن عوام میں مشہور ہو گیا تو عوام کی رعایت کرتے میں بھی سکینہ کہتا ہوں. حضرت سکینہ کو خیال آیا، کان کی بالی کھینچی، خون نکلنے لگا. سوچا کہ مسلمان یتیموں پر بڑا خیال کرتے ہیں، بڑا رحم کرتے ہیں، تو اگر میں یہ کہوں گی کہ میں یتیم ہوں تو مجھ پہ رحم ہوگا، لیکن اگر یہ کہوں کہ حسین کی یتیم ہوں تو زیادہ رحم ہوگا. تو سکینہ نے کہا اے میری بالی کھینچنے والے، میں حسین کی یتیم ہوں. اتنا سننے کے بعد اس ظالم نے رحم کرنے کی بجائے منہ پہ تماچے مارے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ دکھ کیوں سہے انہوں نے؟ کیا کمی تھی ان کو کمی کیا تھی؟ دین بچانے گئے تھے، دین. کیا کمی تھی؟ مدینہ منورہ کے لوگ بچوں کو پیدل چلنے نہیں دیتے تھے، اہل بیت کا اتنا احترام تھا. اہل مدینہ ان کے ساتھ نہیں چلتے تھے، اتنا احترام تھا. کیوں نکلے مدینے سے اور کربلا تک کیوں گئے؟ صرف دین بچانے. اگر آج تم دین نہیں بچا سکتے اور دین پہ عمل نہیں کر سکتے تو یزید میں اور تم میں فرق کیا ہے؟ میں کوئی گالی دینے نہیں آیا. اور راجکوٹ والوں، اگر مجھے کوئی دعوت نہ دے تقریر کی تو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، کیونکہ میری روزی روٹی تم سے نہیں، میری روزی روٹی نبی اور آل نبی کے در سے وابستہ ہے. لیکن یاد رکھنا اور اچھی طرح یاد رکھنا، اگر صحابی کے بیٹے کے ہاتھ میں شراب کا کٹورا آیا تو حسین نے اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہیں دیا. اگر تمہارے ہاتھ میں شراب کا کٹورا ہوگا تو تم کیا سمجھتے ہو کہ تمہارے اندر سرخاب کے پر لگے؟ حسین قیامت کے دن تمہارے ہاتھوں میں اپنا ہاتھ دے دیں گے. یزید جو بندروں کو نچاتا تھا، حسین پاک نے اس سے ملنا پسند نہیں کیا. تم ہیرو اور ہیروائن کا ننگا ناچ دیکھتے ہو، کیا حسین قیامت کے دن تمہیں سینے سے لگا لیں گے؟ اللہ اکبر. یزید نمازوں کو ترک کرتا تھا. حسین نے کہا صحابی کا بیٹا ہے تو کیا ہوا، لیکن میں اس کو قبول نہیں کروں گا صحابی کا بیٹا بے نمازی ہو جائے. حسین اس کو قبول نہیں کرتے. کیا اپنا باپ صحابی ہے؟ اپنا باپ تو کیا ولی ہے، کیا قطب اور ابدال ہے؟ قیامت کے دن حسین پاک کا سامنا ہوگا. اللہ نہ کرے، 1000 بار نہ کرے، اللہ کسی دشمن کو بھی وہ دن نہ دکھائے. مولا حسین کہے ظالم، جس دن میرے بیٹے علی اکبر کو میں نے نماز بچانے کے لیے قربان کیا تھا اور تو میٹھی میٹھی نیند پر نماز قربان کرتا تھا، تو اللہ اکبر موبائل کے اندر گیم کے شکل میں جوا کھیلتا. جوا کھیل رہے ہو، جوا کھیل رہے ہو، حسینی ہو؟ کون والے حسینی ہو؟ حسینی کیا ہوتے ہیں؟ حسینیوں کا کردار کیا ہوتا ہے؟ اب بات سمیٹتے ہوئے عرض کروں، حسینیوں کا کردار کیا ہوتا ہے؟ ہم نے اپنے گھر میں کوئی اسلامی ماحول نہیں بنایا، دینی ماحول نہیں بنایا. پتہ ہے کیا تھا حسینیوں کا کردار؟ دل کے کان سے میری بہنوں کی توجہ، اپنے گھر میں دین کتنا ہے ذرا دیکھو. رات دن 18 گھنٹے تو ٹی وی چلتا ہے اور اس میں کیا کیا دیکھتے ہو وہ اپنی جگہ ہے، اور جو ٹی وی نہیں چلاتے وہ موبائل میں لے کر کے بیٹھے، کیا کیا دیکھتے وہ خود جانتے. موبائل کے اندر کیا کیا گندگی خود جانتے. حسینی کیا ہے؟ گھروں میں کتنا دین ہے ذرا دیکھو. پوری دنیا میں دین قائم کرنے نکلے ہو، گھر میں تو دین ہے نہیں. آپ بتاؤ اپنے گھر میں کتنے لوگ قرآن پڑھتے ہیں روز؟ ہمارے گھروں میں کتنے لوگ قرآن پڑھتے ہیں؟ حسینی ہو؟ 9 تاریخ کو یزیدیوں نے جنگ کا اعلان کیا، حملہ کیا. 9 محرم کو جنگ کا ہم اعلان کیا، حملہ کیا. امام حسین نے کہا عباس کیا ہو رہا ہے، میرے غازی کیا ہو رہا ہے؟ حضور وہ حملہ کر رہے ہیں. ان سے کہنا لڑنے آئے ہو نا تو کل لڑیں گے، آج نہیں. امام حسین سے غازی نے کہا مولا، بھائی نہیں کہتے تھے. امام حسین کو غازی عباس بھائی نہیں کہتے تھے، مولا، آقا یوں کہتے تھے. کوئی عباس سے سیکھے، ایک باپ کے بیٹے تھے. امام حسین بار بار کہتے تھے ایک بار تو بھائی کہہ دے. تو کہتے تھے کہ میرا اور آپ کا باپ ایک ہے، لیکن میری ماں فاطمۃ الزہرا کی کنیز ہے اور آپ کی ماں بنت پیغمبر ہے. آپ کی ماں جو ہے وہ میری ماں نہیں ہے نا، یعنی میری ماں الگ ہے نا. ہاں، اس لیے میں آپ کو بھائی نہیں کہہ سکتا. ایک بار بھائی کا، ایک بار کا وہ بات آئی تو عرض کروں، ابھی کہہ دوں گا، آگے کہہ دوں گا، بات آئے گی تو. ایک بار بھائی کا
لیکن آگے تو کہا مولا یہ لڑنے ہی تو آئے ہیں تو آج ہی لڑنے. کہا نہیں عباس، ہمیں قرآن پڑھنا بہت پسند ہے. آج رات عاشورہ کی رات ہے تو ہم رات کو قرآن جی بھر کے پڑھ لیں. آج قرآن پڑھنے کے لیے. آج عاشورہ کی رات کون سی ہے؟ خطیب نہیں کہہ رہا ہے آپ کا، امام حسین کہہ رہے ہیں عاشورہ کی رات کیا کروں گا میں؟ قرآن پڑھوں گا، جی بھر کے سجدہ کروں گا. ایمان والو دل پہ ہاتھ رکھ کے کہو تم عاشورہ کی رات کرتے کیا؟ تم عاشورہ کی رات کرتے سچ بتانا کیا کرتے ہو؟ کیا کرتے ہو؟ قیامت قریب ہے، سب سے پوچھا جائے گا. وہ قیامت کے دن کیا سامنا کرو گے؟ امام حسین کہتے ہیں مہلت لے لو، عبادت کریں گے. بہرحال کیا دین تھا ان کے گھر میں، کیا تربیت کی تھی گھر والوں کی. امام علی مقام کربلا میں شہید ہو گئے، سب ہو گیا، سب ہو گیا. امام حسین شہید ہو گئے، لاشوں پہ گھوڑے دوڑ گئے، خیمے جل گئے. سیدہ زینب کی چادر، بیبیوں کی چادریں لٹ گئی. بی بی زینب پاک کھلے آسمان کے نیچے 11 محرم کی شب میں، جس کو شام غریبہ بھی کہتے ہیں، بیبیوں کو اور بچوں کو لے کے بیٹھی ہے. اچانک درندوں کی چلانے کی آواز آتی ہے. بی بی زینب بیبیوں سے کہتی ہے بچے تم سنبھالو، کوئی درندہ کوئی لاش اٹھا کر نہ لے جائے. تو کھنجر کوئی ہتھیار ڈھونڈنے نکلتی ہے تو کچھ نہیں ملتا. ایک ٹوٹا ہوا کھنجر ریت پہ پڑا ہوا تھا، اس کو اٹھاتی ہے اور لاش کے ارد گرد پہرا دیتی ہے. گویا کہ بتا رہی ہے ایک عورت اسلام میں کپڑے اور برتن دھونے والی کا نام نہیں ہے. ایک عورت اگر چاہے تو یہ کردار اور کیریکٹر بھی ادا کر سکتی ہے. ٹوٹا کھنجر اٹھا کے لاشوں کو پہرا دیتی ہے. سامنے سے دیکھو گھر کا ماحول امام حسین نے کیسے بنایا تھا. صرف حسین ہی نیک نہیں تھے، پورے گھر کا ماحول کیسا نیکی کا تھا. حسین پاک کی بہن نے خنجر اٹھا کر لاشوں پہ پہرا دینے لگی. سامنے سے کوئی آتا ہوا نظر آیا، اندھیرا تھا، ستارے بھی ڈوبے تھے، چاند بھی ڈوبا تھا، کالی گھٹا رات تھی. سیدہ زینب نے چیخ کر کہا کون ہو وہیں رکو، کون ہو وہیں رکو، ورنہ اب انجام اچھا نہیں ہوگا. اب ہمارے پاس بچا کیا ہے؟ کیا لینے آئے ہو؟ علی اصغر کا جھولا بھی لوٹ چکے، سکینہ کی کان کی بالیاں بھی چھین چکے، بیبیوں کی چادریں بھی چھین چکے، زین العابدین کے نیچے کا بستر بھی چھین چکے. اب ہمارے پاس بچا کیا ہے؟ کیا لینے آئے ہو؟ خبردار، کچھ نہیں بچا ہے. اگر اب آگے بڑھو گے تو تمہیں قتل کر دوں گی، کیونکہ علی کی بیٹی ہوں. اتنا سننا تھا. آنے والے نے کہا بی بی میں یزیدی نہیں ہوں، میں حر کی بیوی ہوں. حر جنگ کے میدان میں یزید کے ساتھ آئے تھے، لیکن عین لڑائی کے وقت میں وہ ادھر چلے گئے، مجھے آنے کا موقع نہیں ملا. تو میں نے ان یزیدیوں کو بہلا پھسلا کر کے کہا کہ چھوٹے چھوٹے بچے ان کے ساتھ ہیں، وہ مر جائیں گے، تم قیدی بنا کے لے جانا چاہتے ہو، یزید کے دربار میں انعام لینا چاہتے ہو، مر جائیں گے، زندہ رکھنے کے لیے انہیں پانی تو پلاؤ. اب 34 صبح طلوع ہو رہی، 7 محرم سے پانی بند ہے، اب 11 تاریخ طلوع ہونے والی ہے، 34 صبح طلوع ہو رہی، مر نہ جائیے بچے، تھوڑا سا پانی دے دو. بی بی میں ٹھنڈا پانی لے کر آئی ہوں، یہ پانی لے لو، بچوں کو پلا دو. سیدہ زینب نے پانی کا نام سنا، پھوٹ پھوٹ کی رو پڑی. حر کی بیوی کو گلے سے لگا کے کہا حر کی بیوی یہ ٹھنڈا پانی لے جا، میں نہیں لوں گی، کیونکہ یہ پانی تو اس وقت کیوں نہ لائی جب میرا علی اکبر پلٹ کر آتا تھا اور کہتا تھا بابا صرف 2 بوند پلا دو، پورے لشکر کو نپٹ لوں گا. میرا قاسم زمین پہ پیر رگڑتا تھا، میرا اصغر کبھی مٹھیاں کھولتا تھا، کبھی مٹھیاں بند کرتا تھا، کبھی مٹھیاں کھولتا تھا، کبھی مٹھیاں بند کرتا تھا. میرا 6 ماہ کا معصوم گیا، پیاسا گیا، جب تو پانی لے کر کیوں نہ آئی، اب تو پانی لے کر آئیے. میرے حسین کی زبان سوکھ کر کانٹا ہوئی، جب تو پانی لے کر کیوں نہ آئی، اب پانی لے کر آئی، لے جائیے پانی، مجھے پانی کے نام سے بھی نفرت ہے، لے جا. سور کی بیوی سمجھ گئی میں لوٹا دی جاؤں گی، لیکن وہ سمجھتی تھی اہل بیت کو منانے کا آسان طریقہ کیا ہے. فوراً کہی بی بی آپ کو آپ کی امی فاطمہ کا واسطہ، میرا پانی
نہ ٹھکرائے نا، ورنہ وہ میرا مذاق اڑائیں گے. بہت منت کر کے پانی لائے، وہ قبول کر لے، ان کو مذاق اڑانے کا ہنسنے کا موقع نہ دے. بی بی ماں کا نام سنا، حور کی بیوی کو ساتھ لیا. امام حسین کے گھر کا دینی ماحول کیا تھا؟ آج ضرورت ہے اپنے گھروں میں دینی ماحول بنانے کی، ورنہ تمہاری بچیاں کیا، تمہارے بیٹے بھی مسلمان نہ رہ جائیں گے. قبروں میں تڑپو گے، تم قبروں میں تڑپو گے. انگلش میڈیم پڑھا کے غرور کرنے والوں، انگلش میڈیم ضرور پڑھاؤ، لیکن پہلے اپنے بچوں کو قرآن پڑھاؤ، پہلے اپنے بچوں کو دین پڑھاؤ، پہلے اپنے بچوں کو مذہب پڑھاؤ، ورنہ تمہاری قبر پر فاتحہ پڑھنے والا کوئی نہیں ہوگا. کتنے دنیا دار بنو گے، کتنا دین سے دور جاؤ گے. خدا کے لیے رحم کرو. اے میری ماں، ماں چاہے تو بچے کو ولی بنا دے، ماں چاہے تو بچے کو شیطان بنا دے. ماڈرن ماں مت بنو، کنیز فاطمہ بنو، کنیز زینب بنو، کنیز عائشہ صدیقہ بنو، کنیز خدیجۃ الکبریٰ بنو. گھر کا ماحول بدل دو، گھر میں انقلاب لے آؤ. اللہ اکبر. سیدہ زینب حور کی بیوی کو ساتھ لے کر کے چلی. جب ساتھ لے گئی نا حور کی بیوی کو، تو بیویاں بیٹھی تھی حسرت و یاس کے عالم میں، حسرت و یاس کے عالم میں بیویاں بیٹھی تھی. ایسے میں شہربانو سیدہ نے کہا، زینب سکینہ بے ہوش ہوئی تھوڑی دیر پہلے، پیاس کی تاب اب نہیں لا پا رہی ہے، بے ہوش ہو گئی. سکینہ بے ہوش ہو گئی، سکینہ بے ہوش ہو گئی. دین کے لیے ہے یہ سب. سیدہ نے کہا حور کی بیوی پانی لائی ہے. کٹورے میں پانی لیا، پانی نکالا، سکینہ کے چہرے پہ چھڑکا. سیدہ سکینہ ہوش میں آئی، پانی کا کٹورا دیا، لو سکینہ اب پیاس تم سے برداشت نہیں ہوتی، پانی پی لو. جیسے سکینہ نے پانی کا نام سنا، بڑی معصومیت سے سکینہ نے کہا، پھوپھی امی کیا میرے چچا عباس غازی پانی لے کر واپس آ گئے فرات سے؟ ایسے تیر زبان کے تیر سے دل زخمی ہوئے. کیوں سکینہ نے یہ کیوں کہا تھا؟ اب اس کی وجہ بیان کرتا ہوں. غازی عباس کا ذکر کر رہا ہوں. ان کے بارے میں ہمارے بزرگ و صوفیہ نے کہا یہ باب الحوائج ہے. جب ان کا نام آئے اور کوئی اپنی جائز مراد لے لے تو اللہ اس کی مراد پوری کر دیتا. سیدہ فاطمہ کی دعا سے یہ پیدا ہوئے تھے. سیدہ غازی عباس سیدہ فاطمہ کی دعا کرتی تھی، اللہ میرے بعد جب علی دوسرا نکاح کریں تو اس کے گھر میں ایسے بہادر بیٹے دینا جو کربلا میں میرے حسین کے دست و بازو بنے. یہ عباس غازی قمر بنو ہاشم بہت خوبصورت تھے، بہت خوبصورت تھے. بہت اونچا قد تھا، چوڑا جسم تھا، شان بہت بڑی اعلیٰ شان تھی. تو سیدہ سکینہ نے کہا کہ کیا چچا واپس آ گئے پانی لے کر کے؟ بیبیاں سب رو پڑی پھوٹ پھوٹ کے. اور سیدہ زینب نے کہا سکینہ تیرا چچا وہاں گیا ہے جہاں جا کر پھر کبھی کوئی واپس نہیں آ سکتا. یہ کیوں کہا تھا سیدہ سکینہ نے کہ چچا واپس آ گئے؟ چچا واپس آ گئے کیوں کہا تھا پتہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، ایک وجہ کہ جب حضرت عباس پانی لانے گئے، بازو کٹ گئے، تو آپ بہت دور جہاں خیمے تھے، خیمے سے بہت دور آپ کی شہادت تھی. تو ان کے پاس مولا حسین گئے تو ابھی عباس کٹے ہوئے بازو تھے، سینہ بھی چھلنی تھا اور پڑے تھے زمین پہ. تو امام عالی مقام نے ان کے سر کو اپنے زانوں پہ رکھا اور چہرے کا غبار صاف کیا. کہا عباس کیسے ہو؟ میرے غازی کہتے تھے، میرے غازی کیسے ہو؟ مسکرا کے کہتے ہیں اچھا ہوں. ایک دکھ لے کے جا رہا ہوں کہ اپنی بھتیجی کی تمنا پوری نہ کر سکا. ہر تمنا پوری کی تھی سکینہ کی، ایک تمنا پوری نہ کر سکا، لیکن ایک میری تمنا آخری تمنا ہے. حسین آپ نے میری ہر تمنا پوری کی، آج ایک تمنا آخری کہہ کر جاتا ہوں، میری لاش کا جو ہوگا ہوگا، مجھے خیمے میں اٹھا کے مت لے جانا. ہر شہید کو آپ خیمے میں لے جاتے ہو، مجھے مت لے جانا. امام نے کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ اگر میری لاش لے گئے تو سکینہ کا صبر ٹوٹ جائے گا کہ پانی لانے والا چچا بھی دنیا سے چلا گیا، اور اگر نہیں لے گئے میری لاش کو تو جتنی دیر تک کہ سکینہ میری لاش نہیں دیکھے گی اس کو انتظار رہے گا، چچا آ رہا ہے، آ رہا ہے، چچا آ رہا ہے،
چچا آ رہا ہے، یہ میری آخری تمنا ہے، لاش کا جو ہوگا ہوگا، میری سکینہ کی آس نہیں ٹوٹنی چاہیے۔ یہ کہہ کر کے رو پڑے تو امام عالی مقام بھی روتے ہوئے کہتے ہیں عباس تیری آخری تمنا تو پوری کر دوں گا، لیکن تو بھی میری ایک آخری تمنا پوری کر دے، میری بھی ایک تمنا ہے تو پوری کر دے۔ تو نے زندگی میں کبھی مجھے بھائی نہیں کہا، ایک بار بھائی کہہ دے، تو ایک بار سی بھائی کہہ دے۔ پھر عباس نے کہا آپ کی ماں فاطمہ ہے میری ماں، آپ کی ماں کی برابر نہیں ہے، میں آپ کی ماں کو، آپ کی ماں آقا زادی ہے، بنت پیغمبر ہے، میں کیسے بھائی کہوں؟ امام نے کہا میری خوشی کے لیے کہہ دے، میرا دل خوش ہو جائے گا۔ تاریخ دان لکھتے ہیں عباس کی اتنی گفتگو میں سانسیں پکھڑنے لگی، عباس نے ایسے دیکھا ہلکی زبان سے بھیا کہا، اور اسی پر آپ کی زبان ہمیشہ کے لیے چپ ہو۔ آخری جملہ زبان سے جو نکلا تھا عباس کی وہ بھیا تھا۔ یہ ہے بہرحال۔ تو جب پانی سکینہ کو پیش کیا، سکینہ نے کہا چچا آ گئے، بیویاں رو پڑی، نہیں بیٹا حور کی بیوی پانی لائیے، لو پی لو پانی کو۔ پھوپھی آپ لوگوں نے پی لیا، چوتھا دن پیاس کا، اتنی باتیں ہو رہی ہے۔ ہم لوگ روزے سے ہوتے ہیں گرمیوں میں تو انتظار کرتے ہیں مؤذن کب شروع کرے گا، اٹھا کر فوراً منہ کو لگائیں گے، یہ ہوتا ہے۔ چوتھا دن نکلنے والا ہے، حسین پاک کے گھر والوں کا صبر، تربیت کا معیار، تربیت کا انداز۔ آپ لوگوں نے پی لیا پھوپھی پانی؟ اب پھوپھی کی زبان سنو۔ سیدہ زینب کہتے نہیں ہم نے نہیں پیا۔ کیوں نہیں پیا؟ اس لیے کہ نانا کی سنت ہے، جب کھانے پینے کی چیز ملے تو پہلے چھوٹوں کو دو پھر بڑے پیا کریں۔ تو ہم پانی کی پیاس کے لیے سنت تھوڑی چھوڑ سکتے بیٹا، تم چھوٹی ہو پہلے تم پیو، ہمارے پورے قافلے میں سب سے چھوٹی تم ہو، پہلے تم پیو بعد میں ہم دیکھ لیں گے، پہلے تم پی لو۔ سیدہ زینب نے اس سنت کا ذکر سنا، بے ہوش ہو کر کے ہوش میں آئی تھی، چوتھی صبح پیاس کے بعد طلوع ہونے والی تھی، کٹورا لے کر کے اٹھ کے کھڑی ہو گئی پوری طاقت سمیٹ کر، اور جہاں کٹی پٹی لاشیں پڑی ہوئی تھی اس طرف سیدہ زینب نے دیکھا کہ سیدہ سکینہ کٹی پٹی لاشوں کی طرف جا رہی ہے۔ سیدہ زینب نے کہا سکینہ او سکینہ، سکینہ ادھر آؤ، کہاں جا رہی ہو؟ جب نہ رکی باہوں میں دبوچ لیا، کہاں جا رہی میری بیٹی؟ ادھر کٹی پٹی لاشیں ہیں۔ سیدہ سکینہ نے بڑی سادگی سے کہا پھوپھی اماں آپ نے ابھی تو کہا کہ نانا کی سنت ہے، جب کھانے پینے کی چیز ملے پہلے چھوٹوں کو پلاؤ، یہ سنت ہے۔ پیاس کے لیے جب تم سنت نہیں چھوڑ سکتی تو پیاس کے لیے میں سنت کیسے چھوڑ سکتی ہوں؟ آپ بھول گئی پھوپھی، پورے قافلے میں سب سے چھوٹی سکینہ نہیں ہے بلکہ پورے قافلے میں سب سے چھوٹا میرا 6 مہینے کا بھیا علی اصغر ہے۔ پہلے میں اصغر کو پانی پلاؤں گی، نانا کی سنت پر عمل کروں گی، پھر اس کے بعد میں پانی پیوں گی۔ بیویاں پھر رو پڑی، کہنے لگی بیٹی تیرا اصغر تو حور کی بیوی کے لائے ہوئے پانی کا محتاج نہ رہا، تیرا اصغر تو نانا کے ہاتھوں سے جام کوثر پی کر کب سے سیراب ہو چکا ہے۔ یہ گھر کا ماحول تھا، ہم بھی اپنے گھر کا ماحول بنائیں، ہر بھائی بہن کو نمازی بنائے، ہر باپ گھر کے لوگوں کو نمازی بنائے۔ سنیوں آپس میں مل کے رہو، ہر دور کی ضرورت اتحاد ہے، آج کے دور کی زیادہ ضرورت ہے۔ پیروں کے نام پہ نہ لڑو، سلسلوں کے نام پہ نہ لڑو، رنگوں کے نام پہ نہ لڑو، مدرسوں کے اور تحریکوں کے نام پہ نہ لڑو۔ جو یا رسول اللہ اور یا غوث المدد کا نعرہ لگائے وہ اپنا ہے، جو سنی ہے وہ اپنا ہے۔ خدا کے لیے بہت لڑ چکے، بہت منتشر ہو چکے، بہت منتشر ہو چکے۔ آؤ اتحاد بہت خوب، کریں، بہت دل خوب، بڑا کریں، ماشاءاللہ۔ دل بڑا کریں۔ آخری میں بات عرض کرتا ہوں، آخری میں ایک بات، آخری میں دل بڑا کرو، کڑوے گھونٹ پیو، کوئی تم سے لڑے تم نہ لڑو، کوئی تمہیں گالی دے تم نہ دو، کوئی تمہیں پتھر مارے تم نہ مارو، برداشت کر لو، صبر کر لو۔ دیکھو آخری بات عرض کر رہا ہوں آج کی گفتگو کی، حسینیت کیا ہے؟ سنی مل کے رہیے، حسینیت ہے۔ حسینیت کیا ہے؟ حسینیت مورخ نے لکھا ہے، میں نقل کر رہا ہوں، کہاں تک مورخ نے انصاف کیا مجھے نہیں معلوم۔ مورخ لکھتا ہے کربلا ہو گیا، کربلا ہو گیا،
ابھی یزید کی حکومت باقی تھی. ابھی یزید کربلا کے بعد بھی 2-3 سال تک یزید کی حکومت باقی رہی. کربلا ہو گیا, یزید کی حکومت باقی تھی. ان دنوں میں شمر کو جانتے ہو نا, پانی بند کروانے میں اس کا ہاتھ, ابن زیاد کو بہکانے میں اس کا ہاتھ, امام علی مقام کی گردن پر پیر رکھنے والا شمر, کپڑے اتارنے کا حکم دینے والا شمر, بیویوں کی چادریں کھچوانے والا شمر, وہ مدینہ منورہ آیا. کوڑ تھا, اس کو برس تھا, کوڑی تھا وہ, اور آقا نے اس کی خبر پہلے دی تھی. فرمایا ایک چتکبرا کتا میرے خون میں منہ ڈبو رہا ہے. اس کی تعبیر یہ بتائی کہ جس کے جسم پہ کوڑ ہوگا وہ اسی شمر کا ذکر کیا تھا. شمر مدینہ منورہ آیا. مدینے والوں کو پتا چلا کہ شمر آیا ہے, سب مدینے والوں نے اپنے دروازے بند کر لیے. اس چتکبرے کتے کو نہ رہنے دیں گے, نہ کھانا دیں گے, نہ پانی دیں گے. سب کے دروازے بند. امام زین العابدین کا دروازہ ہمیشہ بند رہتا تھا. حسینیت کیا ہے سمجھو, جن کو ہم نے حسینیت سمجھا ہے وہ حسینیت نہیں ہے. اصل حسینیت کیا ہے وہ سمجھو, وہ سمجھو اصل حسینیت کیا ہے. سنیو بہت دور چلے گئے, حسینیت سے قریب آؤ, دل بڑا کرو. امام زین العابدین کا دروازہ ہمیشہ بند رہتا تھا. کربلا کے بعد نہ ہنستے تھے, نہ ٹھنڈا پانی پیتے تھے, نہ کسی سے زیادہ ملتے تھے, نہ زیادہ بات کرتے تھے. تلاوت, عبادت, بس. کوئی آ گیا 2 جملے کہہ دیے, باقی بس. دروازہ بند رہتا تھا, ہمیشہ بند. سب کے کھلے دروازے بند ہو گئے. امام زین العابدین کو کسی نے اطلاع کی آج شمر آیا ہے مدینہ منورہ میں, اور سارے مسلمانوں نے دروازے بند کر لیے اس سے نفرت کی وجہ سے. نہ کھانا دیں گے, نہ پانی دیں گے, نہ رہنے دیں گے, کیونکہ اس نے ظلم کیا. امام زین العابدین نے اپنا دروازہ کھول دیا اور اپنے غلام سے کہا کہ جاؤ شمر کو بلا کر کے لاؤ. اللہ اکبر. کوئی ڈھونڈے ایسا خاندان لاؤ, کوئی ڈھونڈے ایسا خاندان, کوئی ڈھونڈے لاؤ نا ایسا خاندان. ہمارے بزرگ اسی لیے کہتے تھے جب سیدوں کو شجروں سے نہ پہچان سکو تو ان کے اخلاق سے سیدوں کو پہچان لینا. واہ واہ واہ. اپنا دروازہ کھول کے کہا غلام سے بلا, شمر کو بلا کے لا. مدینے والوں نے دروازہ بند کر لیا ہے نا, لیکن شمر کو بلا کے لا, کیونکہ یہ مدینہ ان کا مدینہ نہیں ہے, یہ مدینہ میرے نانا کا مدینہ. یہ میرے نانا بلا کے لا اس کو. شمر آیا, دسترخوان لگائے, پانی رکھا, کھانا کھلایا. شمر کھاتا رہا, امام زین العابدین کو دیکھتا رہا, کھاتا رہا, دیکھتا رہا. آخر اس سے رہا نہیں گیا. کھا پی کے, پانی پی کے جب مطمئن ہو گیا تو کہا کہ علی, کیونکہ آپ کا اصل نام علی, علی تو نے مجھے پہچانا نہیں. سب مدینے والوں نے مجھے پہچانا, تو نے نہیں پہچانا. امام زین العابدین نے کہا یہ تو تھے بھی نہیں جنہوں نے تجھے پہچانا, میں نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا تجھے. میں تجھے بھولوں گا, میں تجھے کبھی نہیں بھولوں گا. تو وہی ہے نا شمر. تیری چگلی پر ابن زیاد بھڑک کر کے عمر بن سعد کو اس نے کہا تھا نا کہ یا تو جنگ کرو یا تو ہٹو, میں کسی اور کو بھیجتا ہوں. اب میں نے شمر کو بھیجا, یہ لڑے گا, یہی تھا نا, تو ہی بیکار آتا نا. میرے بھائی علی اصغر کے حلق پہ حرملہ کو تیر چلانے کے لیے تو نے حکم دیا تھا نا. بیبیوں کے سر سے چادریں تو نے چھنوائی تھی نا. زین العابدین کا کہ نیچے سے میرے نیچے سے بیماری کی حالت میں بستر تو نے کھچوایا تھا نا. یہ سب تو نے, تو وہی شمر ہے نا. اس نے حیرت سے کہا میں وہی تو ہوں, لیکن اتنا سب کچھ ہونے کے بعد آپ کو یاد ہے آپ نے مجھے کیوں کھلایا, کیوں پلایا؟ امام زین العابدین نے فرمایا جو تو نے کیا. تمہارا کردار. بات پھر وہیں آئی جہاں سے شروع کیا تھا, وہی ختم کر رہا ہوں. بات پھر وہی آئی, جو تو نے کیا تھا وہ تیرے خون کا اثر تھا. جو تو نے کیا, جو تو نے کیا تھا وہ تیرے خون کا اثر تھا. جو میں نے کیا ہے یہ میرے خاندان کی اور میرے خون کی روایت ہے. اللہ اکبر, یا رسول اللہ. اب میں سوچتا ہوں جب شمر کے ساتھ, حالانکہ خوش نہیں تھے اس سے, ناراض تو تھے,
لیکن آ گیا تو اس اخلاق سے پیش آئے. سنیوں، ہم یہ اخلاق کب اختیار کریں؟ ہمیں چھوٹی چھوٹی بات پہ پڑوسیوں سے لڑنا، کیس کرنا، کباڑے کرنا، ایک دوسرے کی آبرو پہ حملہ کرنا، کب تک؟ میری بہنوں، پانی کے نام پہ کب تک پڑوسیوں سے لڑتی رہو گی؟ آؤ دین کی طرف آؤ. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. دین کا نام، دین کا دوسرا نام حسین ہے، حسین کا دوسرا نام دین ہے. اسی لیے ہند کے راجہ، اجمیر کے خواجہ، سرکار غریب نواز نے یوں کہا: شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نداد، دست در دست یزید، حقاں کی بنائے لا الہ است حسین. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن. سبحان اللہ. نور